آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کریں گے جس نے تاریخ کے بند جھروکوں کو کھل کر رکھ دیا ہے، لیکن اس سے پہلے لیجنڈز اینڈ لینڈز میں خوش آمدید۔ ایک ایسا سفر جہاں ہم سلطنتوں کے عروج و زوال، فاتحین کے راز اور ان زمینوں کی کہانیاں جانتے ہیں جنہوں نے دنیا بدل دی۔ بالکل، اور یہاں ہر ویڈیو ماضی کے دل میں لے جاتی ہے، جہاں کردار زندہ اور تاریخ بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی یہ تفصیلی گفتگو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ جی، اور اس کی وجہ وہ شاہکار تصنیف ہے جس پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ صحیح، ہم بات کریں ایڈورڈو گالیانو کی مشہور کتاب اوپن وینز آف لیٹنی امریکا یعنی لیٹن امریکہ کی کھلی رگیں کے بارے میں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب محض پرانی تاریخ کے صفحے پلٹنے کا نام نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک پورے براعظم کے اس خون کی داستان ہے جو پچھلی 5 صدیوں سے مسلسل بہایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ بتاتی ہے کہ کیسے ایک خطے کی قدرتی دولت، وہاں کے پہاڑ، زمینیں ان کے لیے کوئی نعمت نہیں ثابت ہوئیں بلکہ ایک بہت بڑی بدقسمتی بن گئیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس پہلو کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ بالکل، اور اس کتاب کی سب سے خاص بات ہی یہی ہے کہ یہ معاشی استحصال کی وہ جڑیں دکھاتی ہے جو صدیوں پہلے بوئی گئی تھیں۔ ہماری آج کی اس طویل گفتگو کا یہ پہلا حصہ ہے، جس کا عنوان ہے مینکائنڈز پاورٹی ایز اے کانسیکوینس آف دی ویلتھ آف دی لینڈ۔ مطلب زمین کی دولت کے نتیجے میں انسانیت کی غربت؟ جی، ایسا ہی ہے، اور اس حصے میں ہماری بنیادی توجہ پہلے باب پر رہے گی جس کا نام ہے لسٹ فار گولڈ، لسٹ فار سلور، یعنی سونے اور چاندی کی ہوس۔ لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، وہ غیر جانبدار رہنے والی بات۔ بالکل، اس کتاب میں پیش کیے گئے تاریخی اور سیاسی واقعات پر مختلف آرا ہو سکتی ہیں۔ ہم یہاں کسی خاص نظریے یا سیاسی سوچ کی تائید نہیں کر رہے۔ صحیح، ہمارا مقصد مکمل طور پر غیر جانبدار رہ کر صرف ان حقائق، واقعات اور خیالات کو پیش کرنا ہے جو مصنف نے بیان کیے ہیں تاکہ تاریخ کے اس اہم دور کا مطالعہ کیا جا سکے۔ جی، تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو چلیں پھر سیدھا 1492 کے اس سال میں چلتے ہیں جس نے حقیقت میں دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ سال تھا جب کرسٹوفر کولمبس نے اپنا مشہور سفر شروع کیا۔ لیکن میرے لیے حیران کن پہلو یہ ہے کہ کولمبس تو وہ امریکہ دریافت کرنے نکلا ہی نہیں تھا۔ بالکل، اس کے ذہن میں امریکہ نام کی کوئی جگہ تھی ہی نہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ کولمبس دراصل ایشیا کی تلاش میں تھا۔ مارکو پولو کی کہانیوں سے متاثر ہو کر وہ اس کے بتائے ہوئے زیپانگو یعنی آج کے جاپان تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اور جب اس نے کیریبین یا بہاماس کے ساحلوں پر قدم رکھا تو اسے لگا کہ وہ جاپان پہنچ گیا ہے۔ وہ تو مرتے دم تک یہی سمجھتا رہا۔ ہاں، یہ واقعی عجیب ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اتنا لمبا اور خطرناک سفر کر کیوں رہا تھا؟ اس کے پیچھے اصل محرک کیا تھا؟ دیکھیں، اس احرک کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے یورپ کے معاشی حالات کو دیکھنا ہوگا۔ یہ صرف کوئی دنیا گھومنے کا شوق نہیں تھا، اس کے پیچھے ٹھوس معاشی مجبوریاں تھیں۔ کس قسم کی مجبوریاں؟ 15ویں صدی کے یورپ کا تصور کریں۔ سردیوں کے موسم میں جب چارہ ختم ہو جاتا تھا تو انہیں اپنے مویشی ذبح کرنے پڑتے تھے۔ اب اس گوشت کو سردیوں کے مہینوں تک محفوظ رکھنے کے لیے انہیں کالی مرچ، دارچینی، لونگ اور دیگر مسالہ جات کی شدید ضرورت تھی۔ اچھا، یعنی مسالہ جات صرف ذائقے کے لیے نہیں بلکہ بقا کا مسئلہ تھے۔ بالکل، اور اس وقت مسالہ جات کی قیمت سونے کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ تجارتی لین دین کے لیے سونے اور چاندی کی بھی اشد ضرورت تھی، کیونکہ یورپ کی اپنی کانیں تقریباً خالی ہو چکی تھیں۔ اور میرے خیال میں ان مسالہ جات کی تجارت پر درمیانی تاجروں کا قبضہ تھا۔ جی، وینس اور جینوا کے تاجر اور مشرق کے تاجر۔ ہسپانوی حکمران چاہتے تھے کہ کوئی ایسا سیدھا سمندری راستہ ملے جس سے وہ ان درمیانی تاجروں کے منافع سے بچے اور براہ راست ایشیا کے خزانوں تک پہنچ سکیں۔ تو یہ سفر خالصتاً ایک معاشی مہم تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر جب ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں جب کولمبس پہلی بار کیریبین جزائر کے مقامی باشندوں سے ملا تو کہانی بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے۔ بالکل، دونوں تہذیبوں کا پہلا ٹکراؤ۔ کولمبس کے جہاز ساحل پر لگتے ہیں، مقامی لوگ جو ان گورے لوگوں، تلواروں، بارود سے مکمل ناواقف تھے، حیران ہوتے ہیں، اور کولمبس
ان کا دل جیتنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ سستی چیزیں بانٹتا ہے۔ ہاں، سستی سرخ ٹوپیاں، رنگ برنگے موتی، شیشے کے ٹکڑے۔ مقامی لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ کولمبس کو اپنا دوست مان لیتے ہیں۔ لیکن کولمبس نے اپنی ڈائری میں واضح لکھا ہے کہ اس کی نظریں ان کی ناک میں لٹکتے سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر تھیں۔ اور دراصل اسی ایک لمحے نے پورے لاطینی امریکہ کی تباہی کے پروانے پر دستخط کر دیے تھے۔ شیشے کے ٹکڑوں کے بدلے سونا لینا۔ استحصال کی بنیاد پڑ گئی۔ جی، لیکن اس سونے کی ہوس کے پیچھے ایک اور کہانی بھی تھی، اور وہ تھی ہسپانیہ یعنی اسپین کی اندرونی صورتحال۔ 1492 صرف کولمبس کے سفر کا سال نہیں تھا، یہ اسپین کی تاریخ کا فیصلہ کن سال تھا۔ وہ غرناطہ کی فتح کا سال؟ بالکل، اسی سال انہوں نے غرناطہ کو فتح کیا اور مسلمانوں اور یہودیوں کو بے دخل کیا۔ صدیوں کی جنگوں کے بعد ان کا شاہی خزانہ بالکل خالی ہو چکا تھا، وہ شدید معاشی بحران کا شکار تھے۔ تو پھر اس نئی دنیا کی لوٹ مار کو صرف معاشی رنگ نہیں دیا گیا، بلکہ اسے باقاعدہ ایک مقدس جنگ یا ہولی وار بنا دیا گیا۔ چرچ اور ریاست بالکل ایک ساتھ کھڑے تھے۔ جو فاتحین وہاں جاتے تھے ان کی تلواروں کی مٹھوں پر صلیب کندہ ہوتی تھی۔ مطلب وہ سونے کی تلاش میں جو بھی خون بہائیں گے اسے مذہب کی آڑ میں ایک مقدس فریضہ قرار دیا جائے گا۔ یہ کتنا خوفناک ہے۔ اور اس مذہبی لبادے کی مضحکہ خیزی کا اندازہ اس دستاویز سے ہوتا ہے جسے ریکوریمنٹو کہا جاتا تھا۔ ہاں، وہ قانونی دستاویز، جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو واقعی مجھے ایک لمحے کے لیے یقین نہیں آیا۔ ناظرین کے لیے اس منظر کو ذرا تفصیل سے بتائیے۔ تصور کریں کہ ہسپانوی حملہ آور ایک نئے علاقے میں جاتے ہیں، جنگلوں کے باسی مقامی لوگ سامنے کھڑے ہیں۔ ایک ہسپانوی اہلکار آگے بڑھتا ہے اور ایک طویل قانونی اور مذہبی حکم نامہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہسپانوی زبان میں پڑھا جا رہا تھا، بغیر کسی مترجم کے۔ مقامی لوگوں کو ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس میں مطالبہ کیا جاتا تھا کہ وہ چرچ اور اسپین کی اطاعت قبول کر لیں، ورنہ ان کے خلاف طاقت استعمال ہوگی، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا اور املاک چھین لی جائیں گی۔ اور پھر اگر مقامی لوگ اس ہسپانوی اعلان کو سمجھے بغیر کچھ مزاحمت کرتے تو ہسپانوی اسے ایک جائز جنگ قرار دیتے، کیونکہ ان کے نزدیک انہوں نے تو قانون پورا کر دیا تھا۔ یہ باقاعدہ قانون کے نام پر مذاق تھا۔ اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے برنال ڈیاز ڈیل کسٹیلو کا ایک قول بہت مشہور ہے۔ وہ ہرنان کورٹس کا ساتھی تھا۔ اس نے بے شرمی سے کہا تھا کہ ہم یہاں خدا اور مہاراج کی خدمت کرنے آئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دولت اکٹھی کرنے بھی۔ یعنی مذہب اور دولت کی ہوس ایک ہی سکے کے دو رخ بن گئے، اور ان فاتحین کی سونے کی بھوک تو دیوانگی کی حد تک تھی۔ بالکل، جب وہ ایزٹیک دارالحکومت میں داخل ہوئے اور سونا دیکھا تو ان کی حالت کیا تھی؟ کتاب میں مقامی لوگوں کی گواہی شامل ہے کہ یہ لوگ بھوکے سوروں کی طرح سونے کی ہوس رکھتے تھے۔ یہ تشبیہ کتنی ہولناک ہے۔ وہ سونا کوئی کچی دھات نہیں تھا، بلکہ صدیوں پرانی ثقافت، خوبصورت زیورات اور مجسمے تھے۔ اور ان ہسپانوی فاتحین نے ان تمام تاریخی شاہکاروں کو آگ میں پھینک کر پگھلا دیا اور ٹھوس اینٹیں بنا لی تاکہ بحری جہازوں میں لاد کر یورپ بھیجنے میں آسانی ہو۔ انہیں تہذیب سے کوئی غرض نہیں تھی، بس قیمت چاہیے تھی۔ اور اس ہوس نے میکسیکو اور پیرو کی عظیم تہذیبوں کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل تباہی تو ابھی آنی باقی تھی۔ ہاں، سونا تو صرف شروعات تھی۔ اس براعظم کی تقدیر کا سب سے تاریک باب تو چاندی نے لکھا۔ پوٹوسی کی چاندی۔ بالکل، پوٹوسی کی کہانی۔ 1545 کا سال تھا۔ پیرو کے علاقے میں ایک مقامی انڈین جس کا نام خوالپا تھا، ایک بھاگے ہوئے لاما کا پیچھا کر رہا تھا۔ رات ہو گئی اور شدید سردی تھی۔ اس نے آگ جلائی۔ اور پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی روشنی زمین پر پڑی، اس نے مٹی میں سفید رنگ کی چمکتی ہوئی رگ دیکھی۔ وہ خالص چاندی تھی۔ یہ تھا پوٹوسی کا مشہور امیر پہاڑ سیرو ریکو۔ وہ پہاڑ سر سے پاؤں تک چاندی کا بنا ہوا تھا۔ اور جیسے ہی ہسپانیوں کو اس کا علم ہوا، وہاں دنیا بھر کے طوفان امڑ آئے۔ وہ شہر اتنی تیزی سے آباد ہوا کہ چند دہائیوں میں پوٹوسی کی آبادی 1,60,000 تک پہنچ گئی، جو اس وقت کے لندن اور پیرس کے برابر تھی۔ ایک پہاڑی علاقہ اور لندن جتنی آبادی، حیرت ہوتی ہے۔ اور وہاں کی عیاشی کا کوئی حساب نہیں تھا۔ تاریخی حوالوں میں ہے کہ تہواروں پر پوٹوسی کی سڑکوں پر چاندی بچھائی جاتی تھی۔
گھوڑوں کو لوہے کی بجائے چاندی کی نال لگائی جاتی تھی۔ سینکڑوں جوئے خانے اور طوائفوں کے اڈے قائم ہو گئے۔ لیکن اس بے پناہ شان و شوکت کی قیمت کون چکا رہا تھا؟ وہ چاندی خود بخود تو نہیں نکل رہی تھی۔ وہ قیمت لاطینی امریکہ کے مقامی باشندوں نے اپنے خون سے چکائی، اور یہیں سے اس ظالمانہ نظام کا آغاز ہوتا ہے جسے میٹا کہا جاتا تھا۔ یہ میٹا کا نظام دراصل کیا تھا؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ یہ ایک جبری مشقت کا نظام تھا۔ ہسپانویوں نے لازمی قرار دیا کہ ہر گاؤں اپنے نوجوان مردوں کو زبردستی کانوں میں کام کرنے بھیجے گا۔ انہیں جانوروں کی طرح ہانک کر لایا جاتا اور ان غاروں میں اتار دیا جاتا۔ اور یہ سلسلہ کوئی 1-2 سال نہیں بلکہ صدیوں تک چلتا رہا۔ جی ہاں، 3 صدیوں تک۔ اور اس دوران پوٹوسی کی ان کانوں نے تقریباً 8 لاکھ، بلکہ معاف کیجیے گا 80 لاکھ یعنی 8 ملین مقامی انڈینز کی جان لے لی۔ یہ اموات صرف کام کی زیادتی سے ہوتی تھی یا کچھ اور بھی تھا؟ اموات کی کئی وجوہات تھیں۔ باہر اینڈین پہاڑوں کی شدید سردی ہوتی تھی، لیکن کان کے اندر سینکڑوں فٹ گہرائی میں سانس گھونٹ دینے والی گرمی۔ مزدور جب بھاری پتھر لاد کر باہر آتے تو موسمی جھٹکے سے ہی مارے جاتے تھے۔ لیکن ایک اور بہت بھیانک طریقہ بھی تھا، پارے یعنی مرکوری کا استعمال۔ بالکل درست، چاندی کو پتھر سے الگ کرنے کے لیے زہریلے پارے کا استعمال۔ یہ لوگ ننگے پاؤں اور ننگے ہاتھوں سے اس زہریلے پارے کو ملاتے تھے۔ وہ پارا ان کی جلد اور سانس کے ذریعے جسم میں سرایت کر جاتا تھا۔ اس سے بال جھڑ جاتے، دانت گرنے لگتے اور انتہائی اذیتناک موت ہوتی تھی۔ حالات اتنے خراب تھے کہ مائیں اپنے ہی بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتی تھیں تاکہ وہ بڑے ہو کر اس پوٹوسی کے جہنم کا حصہ نہ بنے۔ تاریخ کی اتنی سیاہ حقیقت اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس 80 لاکھ لوگوں کے قتل عام کو باقاعدہ مذہبی جواز فراہم کیا گیا۔ جی، اس وقت کے الہیات دان سپولویڈا جیسے لوگوں نے نظریہ پیش کیا کہ یہ مقامی انڈینز انسان کے درجے پر ہیں ہی نہیں، انہیں فطری طور پر کمتر اور گنہگار قرار دیا گیا، گویا وہ اسی سلوک کے حقدار تھے۔ یعنی لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اسے خدا کی مرضی کا نام دے دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، وہ کیا؟ اگر اتنا سونا اور اتنی بے حساب چاندی مسلسل بحری جہازوں میں بھر کر اسپین جا رہی تھی، تو اصولی طور پر تو اسپین کو تاریخ کا اور یورپ کا امیر ترین ملک بن جانا چاہیے تھا نا؟ یہی تو معاشی تاریخ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اسپین کا شاہی خزانہ تو الٹا ہمیشہ مخروض ہی رہا۔ وہ دولت اسپین میں رکتی ہی نہیں تھی۔ اس دور کی ایک کہاوت ہے جو اس پوری صورتحال کو بہترین انداز میں بیان کرتی ہے۔ کون سی کہاوت؟ گائے اسپین کی تھی لیکن دودھ کسی اور نے پیا۔ بہت دلچسپ۔ تو یہ دودھ پی کون رہا تھا؟ وہ دولت جا کہاں رہی تھی؟ وہ دولت جا رہی تھی جرمن، جینوا اور فلیمش بینکرز کی جیبوں میں۔ اسپین کے بادشاہ اپنی عیاشیوں، یورپ بھر کی فضول جنگوں اور نام نہاد مقدس مہمات کی وجہ سے ان بینکرز کے کندھوں تک مقروض تھے۔ اچھا، تو وہ سونا جو پیرو اور کیریبین سے خون سے لت پت ہو کر آتا تھا، وہ سیدھا جرمنی کے فگرز خاندان جیسے غیر ملکی بینکرز کے پاس چلا جاتا تھا؟ بالکل، تاکہ اسپین کا قرض اتارا جا سکے۔ تو اسپین صرف ایک درمیانی راستہ بن کر رہ گیا۔ ان کے پاس اتنی دولت آ رہی تھی کہ انہوں نے اپنی کوئی صنعت لگانے کی زحمت ہی نہیں کی۔ کپڑا، برتن اور ہتھیار تک وہ دوسرے ممالک سے درآمد کرتے تھے، اور اس کی قیمت لاطینی امریکہ کی چاندی سے چکائی جاتی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسپین کی معیشت کھوکھلی رہی، لیکن اس دولت نے باقی پورے یورپ کو کھڑا کر دیا۔ یہیں پر کارل مارکس کا وہ نظریہ سامنے آتا ہے جس کا ذکر کتاب میں ہے، سرمایہ کا ابتدائی جمع یا پریمیٹیو ایکیومولیشن آف کیپٹل۔ جی، ذرا اسے موجودہ دور کی مثال سے سمجھائیں۔ جیسے آج کل کوئی بڑا سٹارٹ اپ شروع کرنے کے لیے جو سب سے پہلی خطیر رقم یا سیڈ فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے، یورپ کا جو صنعتی انقلاب تھا، وہاں جو فیکٹریاں لگیں، جدید بینکاری شروع ہوئی، اس سب کی سیڈ فنڈنگ ان کی اپنی کمائی نہیں تھی۔ بالکل صحیح تشبیہ دیا آپ نے۔ وہ لاطینی امریکہ سے لوٹا گیا سونا اور چاندی اور افریقہ کے غلاموں کی محنت تھی۔ اور یہی تلخ حقیقت ہمیں سمجھاتی ہے کہ لاطینی امریکہ کی آج کی غربت کوئی حادثہ نہیں ہے، نہ یہ وہاں کے لوگوں کی کوئی فطری کمزوری ہے۔ یہ دراصل یورپ کی ترقی کی براہ راست قیمت تھی۔ شمال کی امیری جنوب کی غریبی کی قیمت پر آئی۔
آج اگر ہم اسی پوٹوسی کو دیکھیں جو کبھی دنیا کا پرتعیش شہر تھا، تو آج وہ بولیویا کے غریب ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ آج بھی لوگ ان کھوکھلی کانوں کی مٹی چھانتے ہیں کہ شاید ٹن کا کوئی ٹکڑا مل جائے۔ ان زمینوں کا واحد جرم یہی تھا کہ وہ امیر تھیں۔ اور اب اگر ہم ان حقائق کو سامنے رکھ کر آج کی دنیا پر نظر ڈالیں تو ایک انتہائی فکر انگیز سوال ابھرتا ہے: کیا آج کی جدید دنیا میں، اس 21ویں صدی میں، استحصال کا یہ عمل واقعی رک گیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ جی، یا آج بھی غریب ملکوں کے قدرتی وسائل، ان کی سستی لیبر، جدید طریقوں سے طاقتور معیشتوں کو ایندھن فراہم کر رہے ہیں؟ آج فاتحین کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں اور وہ گھوڑوں پر نہیں آتے۔ آج ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور عالمی مالیاتی اداروں کا دور ہے۔ لیکن کیا آج بھی سونے اور چاندی کی ہوس نے کوئی نیا روپ دھار لیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ واقعی یہ سوال صرف تاریخ کی کتابوں تک محدود نہیں، آج بھی ہمارے ارد گرد بکھرا پڑا ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ کیسے سونے اور چاندی نے ایک پورے بر اعظم کو کھوکھلا کیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جی، اگلا حصہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جس نے زمینوں کو بنجر کر دیا اور لاکھوں انسانوں کو نسل در نسل غلام بنا دیا۔ ہمارے اگلے حصے کا موضوع ہوگا کنگ شوگر اینڈ ادر ایگریکلچرل مونارکیز۔ تو اس ہوشربا سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ہم جان سکیں کہ دنیا آج وہاں کیسے پہنچی جہاں وہ ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے لاطینی امریکہ کے علاقے پوٹوسی کی کہانی کا بڑا گہرائی سے جائزہ لیا تھا۔ جی بالکل، وہ چاندی کی ہوس والی کہانی۔ ہاں بالکل، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح اس ہوس نے اس خطے کا سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ لیکن آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ چاندی سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ اور میرا تو خیال ہے کہ شاید کچھ زیادہ کڑوا بھی ہے۔ بالکل، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایڈوارڈو گیلیانو کی مشہور کتاب اوپن وینز آف لیٹن امریکہ کے ان ابواب میں اتریں گے جن کا تعلق زراعت سے ہے۔ خاص طور پر وہ حصہ جسے کنگ شوگر اینڈ ادر ایگریکلچرل مونارکس کہا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، اگر سننے والوں نے ابھی تک ہماری کمیونٹی کو جوائن نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، جہاں تاریخ خود بولتی ہے۔ تو آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات۔ جی، وہ ڈسکلیمر دینا بہت ضروری ہے۔ ہاں، سننے والوں کے لیے یہ واضح کرنا لازمی ہے کہ گالیانو کی یہ کتاب تاریخ اور معاشیات کے حلقوں میں کافی اثر و رسوخ تو رکھتی ہے، لیکن خاصی بحث طلب بھی رہی ہے۔ دیکھیں، ہمارا آج کا مقصد بائیں یا دائیں بازو کہ کسی خاص سیاسی نظریے کی وکالت کرنا بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہم یہاں کسی سائٹ پر نہیں ہیں۔ اصل میں ہم صرف ان تاریخی حقائق، حوالوں اور مصنف کے ان نظریات کو غیر جانبداری سے کھول کر بیان کر رہے ہیں جو ان صفحات میں درج ہیں۔ صحیح کہا، ہم صرف ایک گائیڈ کا کام کر رہے ہیں تاکہ اس پیچیدہ تاریخی دستاویز کو سمجھا جا سکے۔ تو چلیے اس زرعی تاریخ میں قدم رکھتے ہیں۔ ضرور۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح چینی، کوکو اور کافی جیسی فصلوں نے اس خطے کو خوشحالی دینے کے بجائے صدیوں کی غربت میں دھکیل دیا۔ ایک ایسی غربت جس نے غلامی کی نئی شکلیں پیدا کیں۔ تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں سفید سونے سے، یعنی چینی۔ سفید سونا جو اس وقت واقعی سونے سے کم نہیں تھا۔ سننے والوں کے لیے شاید ہی یقین کرنا مشکل ہو کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب یورپ میں چینی اتنی نایاب تھی کہ اسے فارمیسیوں میں باقاعدہ گرام کے حساب سے بیچا جاتا تھا۔ بالکل، جیسے کوئی بہت قیمتی دوا ہو۔ ہاں، اور یہ اتنی قیمتی تھی کہ ملکاؤں اور شہزادیوں کے جہیز کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ مطلب جہیز میں چینی دی جا رہی ہے، ذرا سوچیں۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز حقیقت ہے۔ چینی اس وقت کی دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ بن چکی تھی۔ اور پھر اس کی مانگ بڑھتی گئی۔ اور اسی بے پناہ عالمی مانگ نے برازیل کے شمال مغربی ساحلوں پر ایک ایسی قیامت ڈھائی جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب ڈچ اور پرتگالی سرمایہ داروں نے دیکھا کہ اس خطے کی زمین گنے کی کاشت کے لیے بہترین ہے، تو انہوں نے وہاں کے شاندار اور سرسبز جنگلات کو بے دردی سے جلا کر راکھ کر دیا۔ صرف گنے کے لیے؟ جی بالکل، وہ علاقہ جو صدیوں سے اپنی زرخیزی اور بہترین مقامی خوراک پیدا کرنے کے لیے مشہور تھا، اسے گنے کے وسیع و عریض کھیتوں کی نظر کر دیا گیا۔ یعنی ایک پوری کی پوری قدرتی حیات کو
صرف ایک فصل کے لیے قربان کر دیا گیا۔ 100%۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گنے کی اس مسلسل اور بے درخت کاشت نے مٹی کی تمام قدرتی زرخیزی کو چوس لیا۔ کیونکہ گنا زمین سے بہت زیادہ غذائیت لیتا ہے۔ بالکل۔ تو وہ علاقہ جو قدرتی وسائل سے مالا مال تھا وہ محض ایک بنجر صحرا میں تبدیل ہو گیا۔ ساری زمین صرف ایک برآمدی فصل کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ اور میرے خیال میں یہیں پر گالیانو نے ایک ایسی تلخ حقیقت بیان کی ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ جی ہاں، بچوں والی بات۔ بالکل، مٹی کی زرخیزی اس حد تک ختم ہو چکی تھی اور مقامی لوگوں کے لیے خوراک کی اتنی شدید کمی پیدا ہو گئی تھی کہ بچوں میں آئرن کی خطرناک حد تک کمی ہو گئی۔ اور وہ زندہ رہنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ وہ بچے اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے زمین کی مٹی کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جی، سن کر یہ دل دہل جاتا ہے۔ واقعی، ذرا اس تضاد کا تصور کریں جس زمین نے پورے یورپ کی چائے اور کافی کو میٹھا کیا، جس نے غیر ملکی تاجروں کو بے تحاشا دولت دی۔ اسی زمین کے بچے اپنے معدے کی آگ بجھانے کے لیے مٹی پھانکنے پر مجبور تھے۔ یہ اس استحصالی نظام کی سب سے بھیانک تصویر ہے۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ المیہ صرف برازیل کے ساحلوں تک محدود نہیں تھا۔ ہاں، کیریبین جزائر کا بھی تو ذکر ہے کتاب میں۔ بالکل، کیریبین جزائر کی تباہی بھی بالکل اسی طرز پر ہوئی۔ ہیٹی کی مثال لے لیں، یہ تاریخ کے ماتھے پر ایک بہت بڑا داغ ہے۔ ہیٹی جو آج اتنی مشکل صورتحال میں ہے۔ جی، 18ویں صدی میں ہیٹی فرانس کے لیے دولت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ اسے دنیا کا بہترین چینی پیدا کرنے والا خطہ مانا جاتا تھا۔ لیکن اس کی قیمت بہت بھاری تھی۔ بھی تحاشا پیداوار نے ہیٹی کے قدرتی وسائل کو مکمل طور پر نچوڑ لیا۔ جنگلات کاٹے گئے، مٹی بنجر ہو گئی، اور آج صورتحال سب کے سامنے ہے۔ جو خطہ کبھی دنیا کو چینی فراہم کرتا تھا، آج وہ لاطینی امریکہ کا غریب ترین ملک ہے۔ اور کیوبا کی کہانی بھی تو اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ بالکل ایک جیسی کہانی ہے۔ کتاب میں واضح ذکر ہے کہ کیوبا کے سرسبز جنگلات اور قیمتی لکڑی کے درختوں کو صرف اس لیے جلا دیا گیا تاکہ چینی کی فیکٹریوں کے لیے سستا ایندھن فراہم کیا جا سکے۔ اور پھر ان کی معیشت کا کیا ہوا؟ ایک وقت آیا کہ کیوبا کی ساری معیشت کا انحصار صرف اور صرف چینی پر ہو گیا، جس نے اسے بین الاقوامی منڈیوں کی قیمتوں کا پوری طرح غلام بنا دیا۔ جب قیمت گرتی تو پورا ملک بھوکا مرتا۔ تو اس سب کا آخر کیا مطلب ہے؟ یہ کیسا نظام تھا جو اتنی بے تحاشا دولت پیدا کر کے بھی اپنے ہی لوگوں کو بھوکا مار رہا تھا؟ اس سوال کا جواب ایک خاص اصطلاح میں چھپا ہے جسے لیٹیفنڈیو کہا جاتا ہے۔ لیٹیفنڈیو۔ یہ لفظ کافی اہم ہے اس پوری کتاب میں، بہت اہم۔ گیلیانو کی کتاب کے مطابق لیٹیفنڈیو دراصل ایک بہت بڑے جاگیردارانہ نظام کا نام ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ ایک ایسی بہت بڑی زرعی اسٹیٹ کا تصور کر سکتے ہیں جہاں ہزاروں ایکڑ زمین کا مالک صرف ایک شخص یا کوئی غیر ملکی کمپنی ہوتی ہے۔ یعنی عام کسان کا زمین پر کوئی حق نہیں۔ بالکل نہیں۔ یہ نظام اس طرح بنایا گیا تھا کہ اس میں زمین کا کنٹرول مقامی کسانوں کے پاس نہیں ہوتا تھا، بلکہ زمین کو ایک فیکٹری کی طرح چلایا جاتا تھا، جس کا واحد مقصد زیادہ سے زیادہ برآمدی منافع کمانا تھا۔ جی، اور اس نظام کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ بڑی واضح اور افسوسناک ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ بڑے بڑے جاگیردار ان زمینوں پر رہتے بھی نہیں تھے۔ وہ تو یورپ میں بیٹھے ہوتے تھے۔ بالکل، ان کی زندگیاں دارالحکومتوں میں یا پھر پیرس اور لندن جیسے یورپی شہروں میں گزرتی، جہاں وہ پرتعیش محلات بنواتے، قیمتی فن پارے اور فرنیچر منگواتے۔ جبکہ دوسری طرف ان کی زمینوں پر خون پسینہ ایک کرنے والے کسان نسل در نسل فاقہ کشی اور قرض کے بوجھ تلے دبے رہتے تھے۔ یہ ایک ایسا شیطانی چکر تھا۔ یہ نظام جان بوجھ کر اتنی بڑی تعداد میں بے روزگار اور سستے مزدور پیدا کرتا تھا کہ ان کی مزدوری ہمیشہ انتہائی کم سطح پر رہے، تاکہ جاگیردار کا منافع کبھی کم نہ ہو۔ اس سے ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ کون سا؟ ایک ایسا ملک جو زرعی لحاظ سے اس قدر امیر ہو، جس کی زمین سونا اگلتی ہو، وہ اپنی مقامی آبادی کا پیٹ کیوں نہیں بھر پاتا؟ اس کا جواب اسی لیٹیفنڈیو نظام میں ہی تو ہے۔ وہ کیسے؟
دیکھیں، چونکہ ساری کی ساری زمینیں صرف منافع بخش برآمدی فصلوں جیسے گنے کے لیے استعمال ہو رہی تھیں، اس لیے مقامی لوگوں کی خوراک اگانے کے لیے کوئی زمین بچی ہی نہیں۔ یعنی وہ اپنی دال روٹی تک نہیں اگا سکتے تھے؟ جی، نتیجہ یہ نکلا کہ ان زرعی طور پر مالا مال ممالک کو، جو دنیا کو خوراک فراہم کر رہے تھے، اپنے عوام کو زندہ رکھنے کے لیے بنیادی خوراک بھی دوسرے ممالک سے درآمد کرنی پڑتی تھی۔ یہ تو بہت بڑی ستم ظریفی ہے۔ برازیل کا شمال مشرقی علاقہ خوراک پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا مرکز بن سکتا تھا، لیکن اسے اپنا روزمرہ کا کھانا درآمد کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ہر انچ زمین پر صرف وہ چیز اگائی جا رہی تھی جو یورپ کو درکار تھی۔ اگر آج کے دور کی کسی مثال سے اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی ملک اپنے بہترین اور اعلیٰ معیار کے پھل یا سبزیاں باہر بیچ دے اور اس کے اپنے شہریوں کو منڈی میں عام سبزی بھی آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں پر ملے۔ بہت عمدہ مثال دیا آپ نے۔ یہ ایک ایسا معاشی چکر تھا جس سے نکلنا ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب نئی فصلوں کا دور آیا، بالکل، کیونکہ جب چینی نے ان زمینوں کو نچوڑ لیا تو عالمی منڈی میں نئی چیزوں کی مانگ پیدا ہوئی۔ چینی کے بعد باری آئی کالے سونے اور سب سونے کی، یعنی کوکو، کافی، کیلے اور پھر ربر کی۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ان نئی فصلوں نے بھی بالکل وہی پرانی تاریخ دہرائی۔ کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوا۔ کوکو اور کافی کی مانگ نے تاریخ کے رخ کو ایک نیا موڑ دیا۔ وینزویلا کا حوالہ دیتے ہوئے مصنف نے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے جسے لوگ گران کوکو کہتے تھے۔ گران کوکو یعنی بڑے کوکو والے؟ ہاں، یہ وہ جاگیردار تھے جنہوں نے کوکو کی تجارت پر اجارہ داری قائم کر کے بے تحاشا دولت کمائی۔ لیکن اس دولت کی قیمت کس نے چکائی؟ ہمیشہ کی طرح غریب مزدوروں نے۔ برازیل کے کوکو کے باغات میں کام کرنے والے مزدوروں نے۔ کتاب میں درج ہے کہ ان مزدوروں کو پورے دن کی ہڈیاں توڑ دینے والی محنت کے بدلے میں جو معاوضہ ملتا تھا وہ صرف 1 لیٹر بیئر خریدنے کے برابر تھا۔ صرف 1 لیٹر بیئر؟ یہ استحصال کی ایک انتہائی نچلی سطح تھی۔ اور کافی کی کہانی تو شاید اس سے بھی زیادہ تاریخ ہے۔ کولمبیا اور برازیل والی؟ کولمبیا، برازیل اور وسطی امریکہ کے گھنے جنگلات کو بے رحمی سے کاٹ کر اور جلا کر وہاں کافی کے باغات لگا دیے گئے۔ گویٹے مالا کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب میں ایک ایسا جملہ لکھا گیا ہے جو ایک لمحے کے لیے انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جی، وہ جملہ بہت مشہور ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ وہاں کے کافی کے باغات میں ایک انسان خچر سے زیادہ سستا تھا۔ یہ واقعی دل دہلا دینے والی بات ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو محسوس کریں۔ ایک جیتے جاگتے انسان کی جان کی قیمت ایک جانور سے بھی کم لگا دی گئی تھی، صرف اس لیے تاکہ کافی کی پیداوار سستی رہے۔ انسانی جان کی اس قدر بے توقیری شاید ہی تاریخ میں کہیں اور اتنے منظم انداز میں ملتی ہو۔ اور پھر ماحولیاتی تباہی بھی تو ہوئی۔ بالکل۔ کافی نے ان زرخیز زمینوں کا اس حد تک استحصال کیا کہ رفتہ رفتہ وہ علاقے ریگستانوں میں تبدیل ہو گئے، اور اس پورے نظام کو چلانے میں سب سے بڑا کردار بین الاقوامی اجارہ داریوں یعنی غیر ملکی خریداروں کا تھا۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا؟ جی، یہ بین الاقوامی کمپنیاں کافی اور کوکو کی قیمتوں کو کنٹرول کرتی تھیں۔ جب عالمی منڈی میں قیمتیں آسمان کو چھوتی تو سارا منافع چند ملٹی نیشنل کمپنیوں اور ان کے مقامی شراکت دار جاگیرداروں کی جیبوں میں چلا جاتا۔ اور جب قیمتیں گرتی؟ جب قیمتیں گرتیں تو اس کا سارا نقصان اور معاشی بوجھ ان غریب کسانوں پر ڈال دیا جاتا جنہیں پہلے ہی 1 دن کے کام کے بدلے 1 لیٹر بیئر کے برابر پیسے مل رہے ہوتے تھے۔ یعنی نقصان ہمیشہ غریب کا اور منافع ہمیشہ امیر کا؟ بالکل یہی نظام تھا۔ اور اسی استحصال کی کوکھ سے ایک اور مشہور زمانہ اصطلاح نے جنم لیا، کیلے کی جمہوریہ، یا جسے ہم بنانا ریپبلکس کہتے ہیں۔ آج کل یہ لفظ اکثر سیاسی طنز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کی اصل تاریخ بہت خوفناک ہے۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی جیسی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے وسطی امریکہ میں کیلے کی پیداوار پر مکمل اجارہ داری قائم کر لی تھی، اور یہ کوئی عام کمپنیاں نہیں تھیں۔ بالکل نہیں، یہ کمپنیاں ان ممالک کے اندر ایک اور حکومت کی طرح کام کرتی تھی۔ ریاست کے اندر ریاست۔ ہونڈوراس اور گویٹے مالا جیسی ریاستوں میں یونائٹڈ فروٹ کمپنی اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ ریلوے لائنیں، بندرگاہیں، پوسٹل سروس اور یہاں تک کہ ٹیلی گراف کے نظام پر بھی ان کا مکمل کنٹرول تھا۔ یعنی ملک کا پورا انفراسٹرکچر ان کے قبضے میں تھا۔ وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سی سڑک بنے گی اور کون سی نہیں، اور اگر کوئی مقامی حکومت ان کمپنیوں کے مفادات کے خلاف یا مزدوروں کے حق میں کوئی قانون سازی کرنے کی کوشش کرتی تو یہ کمپنیاں باقاعدہ فنڈنگ کر کے ان حکومتوں کے تختے الٹوا دیتی تھیں۔
وہ اپنی مرضی کے آمر مسلط کرتے تھے تاکہ ان کی کیلے کی تجارت بلا روک ٹوک چلتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک کو بنانا ریپبلکس کہا جانے لگا، کیونکہ وہ آزاد ریاستی نہیں بلکہ بڑی کمپنیوں کے نجی باغات کی طرح چلائے جا رہے تھے۔ یہ سب سن کر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ تاریخ میں اقتدار اور سرمایہ کا ایسا ننگا کھیل کھیلا گیا ہے، اور اسی دوران ایمیزون کے جنگلات میں ربر کی مانگ نے جو ڈرامہ رچایا وہ تو کسی سنسنی خیز فلم کی کہانی لگتا ہے۔ ربر بوم کی کہانی بالکل۔ 19ویں صدی کے آخر میں جب دنیا بھر میں ٹائروں اور دیگر مصنوعات کے لیے ربر کی مانگ بڑھی تو برازیل کے ایمیزون جنگلات میں دولت کی ایک اندھی دوڑ شروع ہو گئی۔ اس دور میں مناؤس شہر کا ابھرنا ایک عجوبہ تھا۔ برازیل کا شہر مناؤس اچانک دنیا کے امیر ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ وہاں اتنی بے تحاشا دولت آ گئی تھی کہ ان لوگوں نے جنگل کے بیچوں بیچ ایک انتہائی شاندار اور پرتعیش اوپرا ہاؤس بنایا۔ جنگل کے درمیان اوپرا ہاؤس بنانا یہ اپنے آپ میں ایک دیوانگی تھی۔ اور دنیا کے مشہور ترین گلوکار کاروسو کو بھاری معاوضہ دے کر وہاں گانے کے لیے بلوایا گیا۔ لیکن پھر یہ خواب راتوں رات ایک ڈراؤنے خواب میں کیسے بدل گیا؟ یہ زوال ایک انگریز شخص ہنری وکھل کی وجہ سے آیا۔ ہاں، وہ چوری کا واقعہ۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ معاشی سامراج کس طرح کام کرتا ہے۔ ہنری وکھم نے ایک چال چلی۔ اس نے ایک جہاز چارٹر کیا اور ایمیزون کے جنگلات سے ربر کے ہزاروں نایاب بیج چرائے۔ اور وہ پکڑا نہیں گیا؟ اس نے برازیل کے کسٹم حکام کو یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ یہ ملکہ برطانیہ کے لیے خاص اور نازک نباتاتی نمونے ہیں۔ کتنی ہوشیاری سے اس نے برازیل کی سب سے بڑی دولت چرا لی۔ وہ ان بیجوں کو کامیابی سے لنڈن کے کیو گارڈنز لے گیا، جہاں انہیں احتیاط سے اگایا گیا، اور پھر وہاں سے انہیں برطانوی نوآبادیات یعنی ملایا، جو موجودہ ملیشیا ہے، کے باغات میں بھیج دیا گیا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جی ہاں، ملایا میں ربر کی منظم باغبانی کی وجہ سے پیداوار بہت سستی اور تیز ہو گئی۔ کیونکہ وہ جنگلی ربر نہیں تھی، وہ تو باقاعدہ پلانٹیشنز تھیں۔ بالکل، چند ہی سالوں کے اندر برازیل کا ربر کا کاروبار، جو جنگلی ربر پر منحصر تھا، پوری طرح تباہ ہو گیا۔ اور وہ جو امیر شہر تھا مناؤس، اس کا کیا بنا؟ مناؤس شہر، جو کچھ عرصہ پہلے تک دولت سے کھیل رہا تھا، مکمل طور پر کھنڈر بن گیا۔ اور وہ مزدور؟ وہ تمام غریب مزدور جو ربر نکالنے کے لیے ایمیزون کی گہرائیوں میں لائے گئے تھے، انہیں وہیں ان بھیانک جنگلوں میں بیماریوں اور بھوک سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ان کی پرواہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ تو بہت ہی اندھوناک ہے۔ یہ تمام واقعات، چاہے وہ چینی ہوں، کافی، کیلا یا ربر، ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جی، ایک ہی پیٹرن نظر آتا ہے۔ اور یہیں پر گاریانو کا وہ مشہور نظریہ سامنے آتا ہے جسے وہ محنت کی بین الاقوامی تقسیم یا انٹرنیشنل ڈویژن آف لیبر کہتے ہیں۔ یہ اس کتاب کا سب سے مضبوط استدلال ہے۔ یہ نظریہ بہت گہرا ہے، اور اگر ہم اسے سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کو ایک ایسی عالمی فیکٹری میں تبدیل کرنے کا منصوبہ تھا جہاں ہر کسی کا کردار پہلے سے طے شدہ تھا؟ بالکل، یہ اس نظریے کو سمجھنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ گالیانو کے مطابق عالمی سرمایہ دارانہ نظام نے دنیا کے ممالک کے درمیان محنت کی ایک غیر منصفانہ تقسیم کر دی ہے۔ ایک ایسی فیکٹری جس میں کچھ ممالک کا کام صرف خام مال دینا تھا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اس عالمی فیکٹری میں کچھ ممالک، جیسے لاطینی امریکہ کے ممالک، کو صرف اس کام پر لگا دیا گیا کہ وہ سستا کچا مال پیدا کریں گے، جیسے لکڑی، گنا یا کافی۔ اور باقی ممالک کا کیا کردار تھا؟ جبکہ کچھ دوسرے ممالک یعنی یورپ اور شمالی امریکہ اس سستے کچے مال کو استعمال کر کے مہنگی اور تیار شدہ مصنوعات جیسے فرنیچر، چاکلیٹ یا کاڑیاں بنائیں گے۔ یعنی محنت غریب کی اور منافع اور ترقی امیر کی۔ گالیانو کا استدلال یہ ہے کہ بین الاقوامی نظام نے کچھ ممالک کو ہمیشہ جیتنے کے لیے اور کچھ کو ہمیشہ ہارنے کے لیے تیار کیا ہے، اور بدقسمتی سے لاطینی امریکہ نے صدیوں سے ہارنے کے لیے ہی مہارت حاصل کی ہے۔ اس خطے کو عالمی معیشت کے حاشیے پر رکھا گیا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان غریب ممالک کو مجبور کیا گیا کہ وہ عالمی منڈی کے لیے وہ سب کچھ اگائیں جو وہ خود استعمال نہیں کرتے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یعنی ان کی مٹی کی ساری طاقت ان فصلوں میں نچوڑ لی گئی جن کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، اور جو فصلیں انہیں زندہ رہنے کے لیے چاہیے تھی
ان کی کاشت مکمل طور پر نظر انداز کر دی گئی، جس نے انہیں درآمدات کا محتاج بنا دیا۔ یہ ایک ایسا معاشی شکنجہ تھا جس نے غلامی کی ایک نئی، پوشیدہ اور انتہائی جدید شکل کو جنم دیا۔ جس میں بیڑیاں نظر نہیں آتیں۔ ہاں، ان کسانوں اور مزدوروں کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی زنجیریں تو نہیں جکڑی گئی تھیں، لیکن بھوک، افلاس اور نسل در نسل چلنے والے قرض کی زنجیریں ان لوہے کی زنجیروں سے کہیں زیادہ مضبوط اور خوفناک ثابت ہوئیں۔ یہاں ایک بار پھر ہم یہ واضح کرتے چلیں کہ یہ محنت کی بین الاقوامی تقسیم کے نظریات اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے کردار پر جو شدید تنقید ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایڈورڈو گالیانو کی کتاب کا حصہ ہیں۔ جی بالکل، ہم نے شروع میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ ہمارا مقصد اس تفصیلی جائزے میں صرف ان تاریخی اور معاشی دلائل کی عکاسی کرنا ہے جو مصنف نے اپنی مشہور کتاب میں قلم بند کیے ہیں، تاکہ سننے والوں تک اصل کتاب کا پیغام پہنچ سکے۔ ان صفحات میں لکھی گئی تاریخ کو اسی کے الفاظ اور تناظر میں سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم ان ادوار کے معاشی ڈھانچوں کا درست تجزیہ کر سکیں۔ بالکل، یہ یاد دہانی اہم ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کو، اس پوری زرعی تاریخ کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ایک بہت ہی واضح اور تلخ نتیجہ نکلتا ہے۔ اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یورپ اور بعد ازاں امریکہ کی تیز ترین صنعتی اور تجارتی ترقی کی بنیاد لاطینی امریکہ کی اسی تباہ کن زراعت اور سستی لیبر پر رکھی گئی تھی۔ دوسری صورت میں وہ ترقی ممکن ہی نہیں تھی۔ جو چیز بیرونی دنیا کے لیے، امیر منڈیوں کے لیے سفید سونا یا کالا سونا کہلاتی تھی، وہ اس خطے کے مقامی لوگوں کے لیے نسل در نسل فاقہ کشی، بیماریوں اور ایک ابدی غلامی کا پھندا بن گئی۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ ان کی زمینوں کی مٹھاس نے دنیا کو میٹھا کیا، لیکن ان کے اپنے حصے میں صرف اور صرف آنسو آئے۔ واقعی دردناک ہے۔ اور یہی گالیانو کا بنیادی پیغام بھی ہے کہ اس نظام میں ترقی اور پسماندگی دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک کا فائدہ، دوسرے کا نقصان۔ ایک خطے کی غیر معمولی معاشی ترقی براہ راست دوسرے خطے کے منظم استحصال کا نتیجہ تھی۔ زرعی معیشت، جس کا بنیادی مقصد مقامی عوام کا پیٹ بھرنا اور انہیں خوراک کا تحفظ فراہم کرنا ہونا چاہیے تھا، وہ چند افراد کے منافع اور بیرونی دنیا کی عیش و عشرت کا ذریعہ بن کر رہ گئی۔ اور اسی چیز نے ان کا مستقبل برباد کر دیا۔ یہ ایک ایسی تاریخی سچائی ہے جس نے لاطینی امریکہ کو سماجی، سیاسی اور معاشی خدوخال کو ہمیشہ کے لیے مسخ کر کے رکھ دیا، اور آج تک وہ خطہ ان زخموں سے پوری طرح صحت یاب نہیں ہو سکا ہے۔ اس تفصیلی گفتگو کے بعد آج کے اس پروگرام کے اختتام پر ہم ایک گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ جی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ جب کسی مٹی کو صدیوں تک صرف اور صرف دوسروں کی پیاس بجھانے کے لیے نچوڑا جاتا رہے، جب اس کی آخری بوند تک کسی اور کے منافع کے لیے استعمال کر لی جائے، تو کیا وہ زمین کبھی اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے قابل رہتی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا آج کے اس جدید دور میں بھی، جہاں ہم عالمگیریت اور معاشی آزادی کے کتنے دعوے سنتے ہیں، وہ پرانی تاریخ خود کو کسی نئے روپ میں نہیں دہرا رہی؟ بالکل۔ کیا آج بھی غریب ممالک کی زمینیں اور ان کے بہترین وسائل کسی نہ کسی شکل میں امیر منڈیوں کی بے پناہ بھوک مٹانے کے لیے خاموشی سے قربان نہیں کیے جا رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں صرف ماضی کی تاریخ پڑھنے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ آج کے معاشی نظام کو بھی ایک تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ماضی کی تاریخ اور آج کے معاشی حقائق کے درمیان ایک بہت اہم اور ضروری پل بناتا ہے۔ بالکل، سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آج کی اس گہری اور پرسوچ نشست کے لیے بس اتنا ہی، لیکن اگلی مرتبہ ہم اپنی لیجنڈز اینڈ لینڈ سیریز کے تیسرے حصے میں ایک نیا سفر شروع کریں گے۔ اگلا موضوع بھی بہت زبردست ہے۔ ہم زمین کی سطح، اس کے جنگلات اور کھیتوں سے اتر کر اس کی تاریک اور پراسرار گہرائیوں میں جائیں گے۔ ہمارا اگلا موضوع ہوگا دی انویزیبل سورسز آف پاور، یعنی زمین کے اندر چھپی طاقتیں۔ ہم جائزہ لیں گے کہ زمین کے سینے میں چھپے تیل، لوہے اور تانبے کی حیرت انگیز دنیا نے عالمی سیاست اور معیشت میں کس طرح کے بھونچال پیدا کیے، اور ان زیر زمین خزانوں نے کس طرح اقوام کی تقدیر کے فیصلے کیے۔ تو وہ نشست بھی اتنی ہی چشمکشا ہونے والی ہے۔ اس تفصیلی جائزے کو سننے کا بہت شکریہ، اور حقائق کی اس جستجو میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بھی بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی کڑی میں۔
آج کے اس تفصیلی جائزے میں ایک ایسی کہانی پر روشنی ڈالی جائے گی جس نے ہماری آج کی جدید دنیا کو فرش سے عرش تک پہنچایا، لیکن اس سفر کی قیمت کس نے چکائی؟ یہ کہانی اکثر اندھیروں میں دبی رہ جاتی ہے۔ ہاں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے دی انویزیبل سورسز آف پاور، یعنی طاقت کے پوشیدہ ذرائع، یہ تحقیق ایڈورڈو گیلیانو کی مشہور کتاب اوپن وینز آف لیٹن امریکہ اس کے تیسرے حصے پر مبنی ہے۔ بالکل، اور آج کا مشن یعنی ہمارا اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ صدیوں پرانی جو سونے اور چاندی کی لوٹ مار تھی، اس نے جدید دور میں کس طرح ایک نئی شکل اختیار کر لی۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے صنعتی معدنیات، جیسے ٹن، لوہا، کاپر، تیل، ہاں، جیسے ٹن اور تیل، انہوں نے اس تاریخی لوٹ مار کی جگہ لے لی، اور کس طرح ملٹی نیشنل کمپنیوں اور غیر ملکی نیشنل سیکیورٹی کے مفادات نے لیٹن امریکہ کے عوام کی زندگیوں کو پوری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ اس گہرے سفر کا آغاز ہو، کتاب کے مواد کے حوالے سے ایک چھوٹی سی مگر انتہائی اہم وضاحت ضروری ہے۔ گلیانو کی اس تحریر میں شدید سیاسی اور سمانتی طنز شامل ہے، جسے عام طور پر اینٹی امپیریلسٹ یا مطلب کیپٹلسٹ تنقید کہا جاتا ہے۔ اچھا، واضح رہے کہ یہاں مقصد کسی بھی سیاسی نظریے کی حمایت کرنا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، چاہے وہ لیفٹ ونگ ہو یا رائٹ ونگ، ہمارا مقصد کسی سائٹ کو فروغ دینا نہیں ہے۔ ہم ان موضوعات کو ایک تاریخی دستاویز کے طور پر پڑھ رہے ہیں تاکہ صرف اور صرف گلیانو کے فراہم کردہ حقائق اور تجزیوں کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں کھولا جا سکے۔ صحیح، تاکہ اس کے پیچھے چھپی بڑی تصویر کو سمجھا جا سکے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس کی تہہ میں جاتے ہیں۔ شروعات اس حیران کن تبدیلی سے کرتے ہیں جو وقت کے ساتھ آئی۔ صدیوں تک دنیا کی نظریں لیٹن امریکہ کے سونے اور چاندی پر مرکوز تھیں۔ پوٹوسی اور اورو پریٹو جیسی جگہوں سے چاندی اور سونا نکل کر یورپ کی طرف بہہ رہا تھا۔ لیکن پھر جیسے جیسے دنیا صنعتی انقلاب کی طرف بڑھی، لوٹ مار کا نشانہ چاندی سے ہٹ کر ان معدنیات پر چلا گیا جو جدید صنعتوں اور جنگوں کے لیے ضروری تھیں۔ یعنی اب طاقت کا نشان چمکتا ہوا سونا نہیں تھا، بلکہ خوردرا لوہا، ٹن، تانبا اور زمین سے نکلتا کالا تیل بن گیا تھا۔ اور یہاں مطلب سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان جدید معدنیات کی تلاش کا مقصد صرف تجارت یا سرمایہ کاری نہیں تھا، یہ اچانک سے بیرونی طاقتوں کی فوجی بقا اور ان کی ملٹری پاور کے لیے لازمی بن چکا تھا۔ فوجی بقا کے لیے؟ ہاں، مثال کے طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس اپنی ضرورت کا ہر 7واں بیرل پیٹرول، ہر 5واں حصہ کاپر اور نصف سے زیادہ زنک دوسرے ممالک سے منگواتا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی انحصاری کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مفادات سیدھے طور پر غیر ملکی نیشنل سیکیورٹی سے جڑ گئے۔ اچھا، جب کسی طاقتور ملک کی صنعتوں اور فوج کا مکمل انحصار دوسرے ملک کی زمین میں چھپی معدنیات پر ہو، تو پھر ان وسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ نمبرز واقعی دماغ کو ہلا دینے والے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے کسی بھی حد تک جانے کی، تو اس پر گیلیانو نے ایک ایسی حیران انگیز ڈیٹیل دی ہے جو کسی سائنس فکشن فلم کا منظر لگتا ہے۔ ورنر وان براؤن والا واقعہ؟ بالکل، ورنر وان براؤن جو کہ اسپیس ایکسپلوریشن اور راکٹس کے بہت بڑے ماہر تھے، انہوں نے 1969 میں ایک منصوبہ پیش کیا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ خلا میں ایک ایسی آبزرویشن پلیٹ فارم بنائی جائے جہاں سے زمین کے اندر چھپے ہوئے پیٹرول، کاپر اور زنک کے ذخائر کو سکین کیا جا سکے۔ یعنی خلا کو بھی زمین دوز خزانوں کی تلاش کے لیے ہتھیار بنا دیا گیا؟ جی ہاں، اور صرف یہی نہیں، ایمیزون کے گھنے جنگلات میں یو ایس ایئر فورس کی طرف سے ایرو فوٹو سرویز کیے گئے اور الیکٹرو میگنیٹک آلات کے ذریعے زمین کے اندر ریڈیو ایکٹیو معدنیات ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی۔ بالکل، اور اگر اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو انہی زمین دوز خزانوں نے لیٹن امریکہ کی تاریخ کا رخ خون سے لکھا ہے۔ صحیح۔ جب کسی زمین کے نیچے اچانک لوہا یا پیٹرول دریافت ہوتا ہے تو وہاں کے عوام کے لیے وہ دولت کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ انہی خزانوں نے لیٹن امریکہ میں انقلابات، فوجی بغاوتوں اور جاسوسی کے خطرناک کھیلوں کو جنم دیا۔ بغاوتیں یعنی کوز؟ ہاں، کوز۔ برازیل میں صرف لوہے کی وجہ سے صدروں کو ان کی کرسیوں سے ہٹایا گیا۔
ارجنٹینا میں پٹرول کی کنسیشنز یعنی ٹھیکے پر کوز ہوتے رہے ہیں۔ یہ معدنیات زمین کے اندر جتنی قیمتی ہوتی ہیں، زمین کے اوپر رہنے والوں کے لیے اتنی ہی خون خام اور تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ یہ جو تباہی اور خون خام اثر ہے، اس کی سب سے گیتی جاگتی مثال بولیویا کا ٹن اور وہاں کے مشہور ٹن کنگ سائمن پٹینو کی کہانی ہے۔ پٹینو بھٹک رہا تھا، اچانک ایک دن ڈائنامائٹ کے ایک چھوٹے سے دھماکے کے بعد اسے دنیا کی سب سے خالص ٹن کی رگ مل جاتی ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گمنام شخص دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاتا ہے۔ ٹن کنگ صحیح، اور اس کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ پٹینو یورپ کے عظیم الشان محلوں میں بیٹھتا تھا اور وہاں سے بولیویا کی قسمت کے فیصلے کرتا تھا۔ وہ وہاں سے صدروں کو کنٹرول کرتا تھا۔ ہاں، وہ وہاں بیٹھ کر صدروں اور وزیروں کو بناتا اور گراتا تھا۔ ملک کی پوری معیشت صرف ایک شخص کے اشاروں پر ناچ رہی تھی۔ لیکن اس کہانی کا اصلی ٹریجڈی وہ وقت ہے جب 1952 میں بولیویا میں انقلاب آیا اور ان خدانوں کو بالآخر نیشنلائز یعنی قومیہ لیا گیا۔ جب کنٹرول عوام کے پاس آیا۔ جی، جب عام عوام اور ریاست نے ان خدانوں کا کنٹرول سنبھالا، تب تک وہ پہاڑ اندر سے بالکل کھوکھلے ہو چکے تھے، ان میں سے اصلی دولت نکل چکی تھی اور ان کی افادیت 120 گنا کم ہو چکی تھی۔ پٹینو نے پہاڑ کا سینہ چیر کر سب کچھ نکال لیا تھا اور پیچھے صرف کچرا اور خنڈر چھوڑ دیے تھے۔ خنڈر اور موت، کیونکہ گلیانوں نے ان خدانوں کے اندر کی جو منظر کشی کی ہے وہ سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ سگلو 20 اوہوایونی کی خدانوں میں کام کرنے والے کانکنوں کی زندگی کسی زندہ دوزخ سے کم نہیں تھی۔ اندھیری اور گھٹن زیادہ کانوں میں۔ ہاں، ان زہریلی کانوں میں جہاں ہوا میں سلیکا اور مٹی ہر وقت اڑتی رہتی ہے، ان بیچارے کانکنوں کے پھپھڑے 35 سال کی عمر تک پوری طرح تباہ ہو جاتے ہیں۔ سلیکوسس۔ جی، سلیکوسس۔ اس جان لیوا بیماری کو سلیکوسس کہتے ہیں۔ کنکان اپنے جسم کو اس مسلسل اذیت سے گزارنے اور تھکان کو مٹانے کے لیے کوکا کے پتے چباتے رہتے ہیں۔ وہ روزانہ بھوک اور موت کے منہ میں اترتے ہیں تاکہ دنیا کی صنعتوں کو سستا تن مل سکے۔ اور جب انہی کنکانوں نے اپنے حق کے لیے اپنی زندہ لاشوں کو بچانے کے لیے آواز اٹھائی تو ان کا انجام کیا ہوا؟ انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا۔ 1967 کا سینٹ جانز نائٹ کا قتل عام اس نظام کی خوفناک ترین مثال ہے۔ اس رات کیا ہوا تھا؟ اس رات جب کنکان اپنے بچوں کے ساتھ ایک مقامی تہوار منا رہے تھے، فوج نے آ کر ان پر اندھا دھند گولیاں برسا دیں۔ اس کے علاوہ ماریا بارزولا پمپا کا ذکر اہم ہے۔ ماریا بارزولا ایک خاتون کنکان تھی جسے اپنے جسم پر ملک کا جھنڈا لپیٹے ہوئے مشین گن کی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ رکیے، اس کہانی میں جو سب سے بڑا تضاد ہے اور جس میں ایک عجیب سا تاریخ کا مذاق چھپا ہے، وہ یہ ہے کہ ان خدانوں اور پہاڑوں کے ٹھیک اوپر افسران کے لیے ایک شاندار گولف کورس بنایا گیا تھا۔ ہاں، یہ بہت عجیب بات ہے۔ یعنی زمین کے نیچے لوگ ہوٹن اور سلیکوسس سے مر رہے ہیں اور ٹھیک ان کے سروں کے اوپر افسران گولف کھیل رہے ہیں۔ اگر اس معیشت میں کچھ ٹرکل ڈاؤن ہو رہا تھا تو وہ دولت نہیں تھی، بلکہ صرف گولف کے گڈوں کی مٹی تھی جو نیچے خدانوں میں گرتی تھی۔ زمین کے اوپر عیش و عشرت اور نیچے موت، اس سے بڑی ڈارک کامیڈی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تضاد صرف بولیویا تک محدود نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کتاب کا تجزیہ کرتے ہیں تو اصل انسائٹ یہ ملتی ہے کہ سرمایہ داری کا طریقہ بدلا، مقصد نہیں۔ صدیوں پہلے وہ تلواریں لے کر آئے تھے، اب وہ ٹیکس ایگزیمپشنز اور لیگل کانٹریکٹس لے کے آئے۔ The math of exploitation remained exactly the same۔ صحیح۔ مثال کے طور پر برازیل کو دیکھ لیجئے۔ وہاں ایک علاقہ ہے جسے آئرن کوادریلیٹرل کہا جاتا ہے، جہاں دنیا کے بہترین لوہے کے ذخائر دریافت ہوئے۔ یہاں یو ایس اسٹیل، ہینا مائننگ اور بیتلہیم اسٹیل جیسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے آ کر اپنے ڈیرے جما لیے۔ اور ان کمپنیوں نے جو کانٹریکٹس کیے انہیں سن کر تو کوئی بھی حسابدان اپنا سر پکڑ لے۔ گیلیانو لکھتے ہیں کہ بیتلہیم اسٹیل نے اماپا کے علاقے میں جو ڈیل کی اس میں انہیں ایسی ٹیکس چھوٹ ملی کہ ان کی انویسٹمنٹ کے ہر $100 میں سے $88 ٹیکس فری تھے۔ رکیے، اگر اس کا حساب لگایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ 88% منافع پر کوئی ٹیکس ہی نہیں تھا۔ تو برازیل کے اپنے ہاتھ میں کیا آیا؟ ان کو اپنے ہی پہاڑوں کے وسائل کی کوڑی کوڑی کو توارنا پڑا۔ لوہا ان کی زمین کا تھا، محنت ان کی تھی، لیکن منافع اور دولت سیدھی باہر کے ممالک میں جا رہی تھی۔
بالکل، اور اس سے بھی عجیب تاریخ چلی کی ہے۔ چلی کی معیشت کا انحصار شروع میں نائٹریٹ پر تھا، جو کہ فصلوں کی کھاد اور اس وقت کے بارود بنانے کے کام آتا تھا۔ اچھا، 1879 سے 1883 کے درمیان وار آف دا پیسیفک لڑی گئی، جو کہ چلی، پیرو اور بولیویا کے درمیان صحرا میں نائٹریٹ کے ذخائر پر قبضہ کرنے کی جنگ تھی۔ تین ممالک آپس میں خون بہا رہے تھے، لیکن اس خون خرابے کا اصل فائدہ کس نے اٹھایا؟ ان تینوں میں سے کسی نے نہیں؟ تو پھر کس نے اٹھایا؟ اصل فائدہ ایک برٹش سرمایہ دار جان تھامس نارتھ نے اٹھایا۔ اس نے بغیر اپنا سرمایہ لگائے ادھار پر سیاسی رسوخ اور چالاکی سے بانڈ خرید کر پورے نائٹریٹ کے کاروبار پر مکمل قبضہ کر لیا۔ یہ اپنے آپ میں کتنی عجیب بات ہے کہ عوام آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے فوجی مر رہے ہیں، اور فائدہ کوئی دوسرا سرمایہ دار سمندر پار بیٹھ کر اٹھا رہا ہے۔ لیکن اس نائٹریٹ کی کہانی کا آخر بہت ڈرامائی ہے۔ چلی کا نائٹریٹ پوری دنیا میں مشہور تھا اور وہاں سے بے شمار دولت بن رہی تھی۔ لیکن پھر ایک جرمن کیمسٹ نے اپنی لیبارٹری میں بیٹھ کر ہوا سے نائٹروجن الگ کر کے مصنوعی یعنی سنتھیٹک نائٹریٹ بنا لیا۔ ہاں، لیبارٹری میں۔ سوچئے، ایک چھوٹی سی سائنس کی دریافت، ایک ٹیسٹ ٹیوب کے تجربے نے چلی کی اس پوری صنعت کو راتوں رات مٹی میں ملا دیا۔ نائٹریٹ کی مانگ اچانک ختم ہو گئی اور صحرا میں کام کرنے والے لاکھوں لوگ، ان کے شہر، سب کچھ اجاڑ گیا۔ آج وہاں صرف بھوت نگر یعنی گوسٹ ٹاؤنز رہ گئے۔ بالکل گوسٹ ٹاؤنز بن گئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب کسی ملک کی معیشت صرف ایک کچے مال کو نکالنے اور دوسروں کی مانگ پر مبنی ہو تو وہ معیشت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ اور بدقسمتی دیکھیے، نائٹریٹ کے زوال کے بعد بھی چلی نے سبق نہیں سیکھا، بلکہ انہوں نے اگلی چیز ڈھونڈ لی، کاپر یعنی تانبا۔ کاپر جو کہ بجلی کی تاروں اور جدید صنعتوں کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ پھر وہی کھیل شروع ہوا۔ ایناکونڈا اور کینیکاٹ جیسی بڑی کمپنیوں نے آ کر چلی کے کاپر پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ کاپر پر بھی انہی کا قبضہ ہو گیا۔ جی، اور اگر آپ یہاں منافع کا حساب دیکھیں تو وہ ہوش اڑا دینے والا ہے۔ لگ بھگ 50 سالوں میں ان کمپنیوں نے چلی سے $4 بلین کا منافع باہر بھیجا، جبکہ ان کی اصل سرمایہ کاری صرف $800 ملین تھی۔ رکیے، 1950 اور 60 کے دور میں $4 بلین، اس وقت کے حساب سے اس رقم کی اہمیت تو آج کے خراب سے خراب ڈالرز کے برابر ہوگی۔ 50 سال تک زمین سے تنبا نکلتا رہا، منافع بنتا رہا اور وہ سیدھا سمندر پار جاتا رہا۔ تو کیا چلی کی حکومت بالکل اندھی تھی جو اتنا بڑا سرمایہ ملک سے باہر جانے دے رہی تھی؟ دیکھیں، اگر اس کا حساب لگایا جائے تو یہ سیدھا اپنی قبر خود کھودنے والی بات ہے۔ حکومتیں اندھی نہیں ہوتی تھیں، اکثر وہ اس نظام کا حصہ بن جاتی تھیں یا انہیں مجبور کر دیا جاتا تھا۔ اگر ہم ان ساری مثالوں کو جوڑیں، جیسے بولیویا کا ٹن اور برازیل کا لوہا۔ ہاں، بولیویا کا ٹن، برازیل کا لوہا، چلی کا نائٹریٹ اور کاپر، تو ہم ایک ہی سسٹم، ایک ہی پیٹرن دیکھتے ہیں۔ زمین ان کی، محنت ان کی، سلیکوسس جیسی بیماریاں ان کی، گولیاں ان کے سینے پر، لیکن ساری دولت اور صنعتی روشنی دوسروں کی۔ اور یہ پیٹرن سب سے زیادہ واضح اور بھیانک شکل میں وہاں نظر آتا ہے جہاں سیاہ سونا یعنی پیٹرول دریافت ہوتا ہے۔ وینزویلا کی کہانی یہاں آ کر بات واقعی کسی کلاسیکل ٹریجڈی جیسی ہو جاتی ہے۔ گالیانو نے وینزویلا کے لیک ماراکائبو کا جو منظر کھینچا ہے وہ سچ میں عجیب ہے۔ ایک وقت کی خوبصورت جھیل جو دیکھتے ہی دیکھتے تیل کے کنووں اور آئل رگز کا ایک لوہے کا جنگل بن چکی تھی۔ 1922 میں جب لاروسا کے کنویں سے پہلی بار پیٹرول کا فوارہ پھوٹا تو وہاں ایک پیٹرولیم اورجی یعنی تیل کی لوٹ مار کی ایک عجیب ہوش ربا دوڑ شروع ہو گئی۔ ہر کوئی تیل نکالنے اور اس سے امیر ہونے کے خواب دیکھنے لگا۔ اس پیٹرولیم اورجی کے دوران وینزویلا پر ایک ڈکٹیٹر خوان ونسنٹے گومیز کی حکومت تھی۔ اس نے ملک کے اس نئے خزانے کو بالکل اپنے ذاتی مال کی طرح دوستوں، ڈاکٹروں، جنرلوں اور قریبی رشتہ داروں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ اپنے دوستوں میں بانٹ دیا؟ جی بالکل، لیکن چونکہ ان میں سے کوئی بھی خود تیل نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، انہوں نے یہ کنسیشنز یا کرائے کے ایگریمنٹس اسٹینڈرڈ آئل اور شیل جیسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بیچ دیے۔
ان کمپنیوں نے وینزویلا میں آ کر ایسی طاقت پکڑی کہ وہ ریاست کے اندر ایک نئی ریاست بن گئیں۔ ان کی اپنی پرائیویٹ پولیس تھی، اپنے بند راستے تھے۔ ان کمپنیوں نے وینزویلا کی زمین کو بالکل ایک کالونی کی طرح ٹریٹ کیا۔ اور اس پورے نظام میں جو چالاکی کارٹلز نے کی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امیر ممالک کو اپنی صنعتیں اور گاڑیاں چلانے کے لیے سستا ایندھن چاہیے تھا، تو انہوں نے کارٹلز بنا کر پیٹرول کی قیمتیں جان بوجھ کر گرا دیں۔ اس کو ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ کارٹل کا مطلب ہے کہ خریدنے والوں نے آپس میں ایک گروپ بنا لیا۔ ایسے سمجھیں جیسے بازار میں آلو خریدنے کے لیے صرف 4 بڑے خریدار ہوں اور وہ آپس میں طے کر لیں کہ ہم 10 روپے سے زیادہ نہیں دیں گے۔ اب کسان مجبور ہے کہ چاہے جو ہو اسے انہی کو اسی قیمت پر بیچنا پڑے گا۔ ان امیر ممالک نے بالکل یہی کیا۔ وینزویلا کے تیل کے ساتھ انہوں نے مل کر تیل کی قیمت گرا دی۔ اور اس کا دوسرا رخ یہ تھا کہ وہی امیر ممالک جو مصنوعات یا تیار شدہ چیزیں بنا رہے تھے، جیسے کارز، فریز، مشینری، ان کی قیمتیں لگاتار بڑھ رہی تھیں۔ وینزویلا سستا تیل بیچتا اور مہنگی گاڑیاں خریدتا۔ اس نظام نے ملک کو اندر سے پوری طرح کھوکھلا کر دیا۔ گیلیانو نے کراکس کی جو تصویر پیش کی ہے، وہ اس اسٹرکچرل ڈیپینڈنسی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ صحیح، کراکس کی تصویر۔ ایک طرف کراچی کی چمک دمک، جہاں اسکاچ وسکی کا آب زمزم کی طرح استعمال ہو رہا تھا، آسمان سے باتیں کرتی گلاس کی عمارتیں تھیں، نیون سائنس کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ لیکن ٹھیک اسی شہر کے بالکل پچھلے حصے میں کچرے کے ڈھیروں پر بنی جھگیاں تھیں، جہاں مارجنلائزڈ لوگ رہتے تھے۔ ان لوگوں کو وہاں ٹوڈیروس کہا جاتا تھا۔ ٹوڈیروس یعنی ایسے لوگ جو زندہ رہنے کے لیے ہر قسم کا چھوٹا موٹا کام، یہاں تک کہ کچرا چننے کا کام کرتے تھے۔ دولت کا ایسا گندا تضاد شاید ہی کہیں اور ملے۔ تیل کی دولت نے وینزویلا کو خود مختار بنانے کے بجائے پوری طرح باہر کی مصنوعات کا محتاج بنا دیا تھا۔ ملک میں کھیتی باڑی ختم ہو گئی، زمینیں بنجر چھوڑ دی گئیں، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ تیل کا پیسہ ہمیشہ رہے گا اور وہ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے ہی وسائل کی بنیاد پر اپنی زنجیریں خود بنا رہے تھے۔ سرمایہ داری کے اس نظام میں بیرونی سرمایہ کاری اور لونز اس لیے نہیں آتے کہ کسی غریب ملک کو آزاد یا امیر کیا جائے۔ تو پھر کیوں آتے ہیں؟ وہ آتے ہیں تاکہ اس ملک کی قیمتی معدنیات پر قبضہ کیا جا سکے اور انہیں سستے داموں نکالا جا سکے۔ تاریخ نے اپنا چکر پورا کیا۔ پوٹوسی کے سونے سے لے کر لیک مراکائبو کے تیل تک وسائل بدلے، نظام نہیں۔ یہ ساری باتیں صرف 20ویں صدی یا تاریخ کی کتابوں کا حصہ نہیں ہیں۔ آج جس اسمارٹ فون پر یا جس گاڑی میں بیٹھ کر اس تفصیلی جائزے کو سنا جا رہا ہے، اس کی بیٹری کا لیتھیم اور اس کی وائرز کا کاپر بھی اسی تاریخی نظام کا حصہ ہیں۔ ہماری آج کی جدید سہولیات کی بنیاد میں بھی یہی پوشیدہ ذرائع ہیں۔ صدیوں پہلے جو حال سونے اور چاندی نے ان ممالک کا کیا تھا، وہی حال ٹین، لوہے، کاپر اور پیٹرول نے جدید دور میں کیا۔ دولت باہر نکلتی گئی اور مقامی عوام کے حصے میں صرف سلیکوسز، غربت اور قتل عام آئے۔ اس ساری تحقیق کے بعد ایک نہایت اہم سوال ذہن میں آتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر کسی ملک کو چلانے والا ایندھن اور اس کی زمین کی سب سے بڑی دولت کسی اور ملک کی تجوریوں میں جا رہی ہو، تو کیا ایسی آزادی صرف نقشے پر کھینچی ہوئی لکیروں کا نام نہیں؟ کیا واقعی سرمایہ داری کے اس تاریخی نظام میں کوئی غریب ملک کبھی سچ میں آزاد ہو سکتا ہے، یا یہ آزادی صرف ایک دھوکہ ہے جس پر فلیگ اور اینتھم کا لیبل لگا دیا گیا ہے؟ یہ آزادی کا سوال واقعی دماغ کو جھنجھڑا دیتا ہے اور کافی بے چین کرنے والا ہے۔ اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ اس نظام نے لیٹن امریکہ کو کبھی نارتھ امریکہ کی طرح انڈسٹریلائز یعنی صنعتی ترقی کرنے ہی نہیں دیا۔ اس کہانی میں اور بھی گہرے راز ہیں جو ابھی بے نقاب ہونے باقی ہیں، جو ہم اگلے حصے میں کھولیں گے۔ ہمارے اگلے تفصیلی جائزے کا موضوع ہوگا ٹیلز آف پریمیچور ڈیتھ، یعنی وقت سے پہلے موت کی کہانیاں۔ یہ تاریخی سفر ابھی باقی ہے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے حصے میں۔ ہم عموماً سلطنتوں کے عروج و زوال پر بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک پورے بر اعظم کا منظم معاشی قتل کیا گیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ قتل کسی بیرونی حملے یا کسی روایتی جنگ سے زیادہ اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے ایک بہت ہی گہرے گٹھ جوڑ کا نتیجہ تھا۔ بالکل، اور اس گہرائی تک جانے کے لیے ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ ایڈورڈو گیلیانو کی مشہور کتاب
اوپن وینز آف لیٹن امریکہ کا چوتھا حصہ ہے۔ ہاں، جس کا عنوان ہی بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ ترقی ایک ایسا سفر ہے جس میں جہاز چلانے والوں سے زیادہ جہاز ڈوبنے کے واقعات ہیں۔ یعنی موت سے قبل موت کی کہانیاں، یہ اس باب کا نام ہے جس پر آج ہم فوکس کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ واضح کرتی چلوں کہ ہمارا مقصد یہاں کسی خاص سیاسی نظریے کی ترویج نہیں ہے۔ جی بالکل، ہم صرف ان حقائق اور دلائل کا ایک پیشہ ورانہ جائزہ لے رہے ہیں جو اس ماخذ میں پیش کیے گئے ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ پسماندگی دراصل ہے کیا اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ ہم تو چلیں 19ویں صدی کے لاطینی امریکہ کی طرف چلتے ہیں۔ تاریخ میں یہ دور ہسپانوی اور پرتگالی قبضے سے آزادی کا دور کہلاتا ہے، لیکن زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ یہ آزادی ایک بہت بڑا سراب تھی۔ سراب اس لیے کیونکہ جیسے ہی ان ممالک کو صدیوں پر محیط سیاسی غلامی سے چھٹکارا ملا، وہ فوری طور پر ایک نئے شکنجے میں جکڑے گئے، اور وہ شکنجہ تھا برطانوی معاشی تسلط کا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ماخذ میں اس صورتحال کو سمجھانے کے لیے برطانوی سلطنت کے ایک رہنما جارج کیننگ کا 1824 کا ایک کال شامل کیا گیا ہے جو پوری صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ ہسپانوی امریکہ اب آزاد ہے، اور اگر ہم نے اپنے معاملات کو خراب نہ کیا تو وہ برطانوی ہو جائے گا۔ یہ جملہ پڑھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس نام نہاد آزادی کا اصل مطلب کیا تھا۔ برطانیہ نے وہاں کوئی فوج نہیں بھیجی تھی، بلکہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ایک بظاہر بے ضرر سا تصور تھا، یعنی آزاد تجارت۔ فری ٹریڈ۔ اور اکثر آزاد تجارت کو بہت مثبت سمجھا جاتا ہے، لیکن لاطینی امریکہ کے معاملے میں اسے ایک قاتل ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ بالکل، جب ان منڈیوں کے دروازے کھولے گئے تو مانچسٹر کے کارخانوں میں بننے والا کپڑا اور شیفیلڈ کا لوہا وہاں ایک سیلاب کی طرح پہنچا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چلی اور پیرو اور میکسیکو میں جو مقامی چھوٹی صنعتیں تھیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ اور اس تباہی کی وجہ بہت واضح ہے۔ جب مانچسٹر کا کپڑا وہاں پہنچتا تھا تو وہ مقامی کپڑے سے بہت سستا ہوتا تھا۔ لاطینی امریکہ کے پاس خام مال تو تھا، لیکن صنعتی انقلاب کے باعث برطانیہ کے پاس جدید مشینیں تھیں۔ ہاں، وہ اتنی بڑی مقدار میں اور اتنے سستے داموں مال لا رہے تھے کہ مقامی زلاہے یا لوہار ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ ماخذ میں ارجنٹائن کے مقامی گوالوں، جنہیں گاؤچوز کہا جاتا ہے، ان کی جو حالت بیان کی گئی ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ بالکل، گاؤچوز جو وہاں کی ثقافت اور آزادی کی علامت مانے جاتے تھے، ایک برطانوی کونسل کی رپورٹ کے مطابق ان گاؤچوز کا پہناوا، ان کے برتن اور یہاں تک کہ ان کے گھوڑوں کی لگامیں تک برطانیہ سے بن کر آ رہی تھیں۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں تھی۔ مصنف میں نشاندہی کی ہے کہ برازیل میں مرنے والوں کے لیے جو کفن استعمال ہوتا تھا وہ بھی برطانوی دھاگے کا بنا ہوتا تھا، اور ارجنٹائن کی سڑکوں پر بچھنے والے پتھر تک برطانیہ سے درآمد کیے جا رہے تھے۔ ایک ایسا خطہ جس کے اپنے وسائل بے پناہ ہوں، وہ سڑک کے پتھر بھی باہر سے منگوا رہا تھا۔ یہ معاشی اصطلاحات میں ایک ایسی صورتحال تھی جہاں ایک پوری قوم کو صرف ایک صارف بنا کر رکھ دیا گیا تھا۔ ہاں، یعنی جب کوئی خطہ سوئی سے لے کر کفن تک ہر چیز درآمد کرنے لگے تو وہاں ہنر اور روزگار تو ختم ہی ہو جائے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانیہ، جس نے خود اپنی صنعتوں کو کھڑا کرنے کے لیے سخت پابندیاں لگائی تھیں، وہ اب دوسروں پر آزاد تجارت مسلط کر رہا تھا۔ بالکل، لیکن یہاں ایک بات پر غور کرنا ضروری ہے۔ یہ سارا بیانیہ کہ بیرونی طاقتوں نے آ کر سب کچھ تباہ کر دیا، یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ صحیح۔ کوئی بھی بیرونی طاقت کسی ملک پر تب تک اتنا کنٹرول حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ اندر سے دروازے نہ کھولے جائیں۔ مصنف نے اس مقامی اشرافیہ پر بہت کڑی تنقید کی ہے جنہوں نے غیر ملکی سرمایہ کے اعلی کار کے طور پر کام کیا۔ یہ اس تجزیے کا سب سے اہم پہلو ہے۔ ماخذ میں ایک خاص اصطلاح استعمال کی گئی ہے، نیشنل برجوازی۔ ہاں، نیشنل برجوازی یعنی ایک ایسا مقامی سرمایہ دار طبقہ جو اپنے ملک میں فیکٹریاں لگانا چاہتا ہو، جو سوچے کہ اپنا کچا مال سستے داموں باہر بیچنے کے بجائے اسے اپنے ہی ملک میں پروسیس کرے۔ لیکن لاطینی امریکہ کا المیہ یہ تھا کہ وہاں ایسا کوئی طبقہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہاں کے تاجر اور جاگیردار صرف بیرونی سرمایے کے ایجنٹ بن گئے۔ ان کا کاروباری ماڈل بہت ہی سادہ تھا۔
किसानों का इस्तेसार करके चमड़ा, गोश्त और तांबा इकट्ठा करो, उसे यूरोप भेज दो और वहां से मिलने वाले मुनाफे से पेरिस और लंदन की पुरताइश अशिया दरामद कर लो। बिल्कुल। उन्हें अपने मुल्क में फैक्ट्रियां लगाने या अवाम को रोजगार देने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। और इस रवैये के नुकसानात को समझने के लिए माखिज में लातीनी अमेरिका का मुवाजना रियासताए मुत्तहिदा अमेरिका की इब्तिदाई तारीख से किया गया है। हाँ, जब अमेरिका ने आज़ादी हासिल की तो उनके हालात भी मिलते जुलते थे, लेकिन अमेरिका की क़यादत ने आज़ाद तिजारत की अंधी तकलीद नहीं की। उन्होंने प्रोटेक्शनिज्म का रास्ता चुना। यानी तहफ़्फ़ुज़ाती पॉलिसियां। अगर इसे एक मिसाल से समझा जाए तो ये ऐसा ही है जैसे एक नया पौधा लगाया जाए। अगर इसे सीधा तूफान के सामने छोड़ दिया जाए तो वो उखड़ जाएगा। बिल्कुल। बैरूनी माल पर भारी टैक्स लगा दिए ताकि अमरीकी माल खरीदना सस्ता हो। और जब वो सनतें मजबूत हो गईं, तब जाकर अमेरिका ने दुनिया के सामने आज़ाद तिजारत की बात की। लेकिन लातीनी अमेरिका की क़यादत के मफादात बैरूनी ताकतों से इतने जुड़े थे कि उन्होंने अपनी सनत को अंडे में ही मरने दिया। हालांकि इस सारी तारीख में एक बहुत बड़ा इस्तिस्ना भी मौजूद है। एक ऐसा मुल्क जिसने इस निज़ाम के खिलाफ बगावत की और जिसकी कहानी इस किताब का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। हम पैराग्वे की बात कर रहे हैं। जी, पैराग्वे की कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। 19वीं सदी के वस्त में जब पूरा लातीनी अमेरिका ब्रितानवी सरमाए के बोझ तले दबकर अपने वसाइल बेच रहा था, तो पैराग्वे वो वाहिद मुल्क था जिसने हकीकी मानों में आज़ादाना तरक्की की। मुसन्निफ के दिए गए आदाद-ओ-शुमार हैरान कुन हैं। पैराग्वे पर एक पैसे का भी गैर मुल्की कर्ज नहीं था। उन्होंने अपनी सरहदें बंद की और अंदरूनी मईशत को मजबूत किया। और बगैर किसी गैर मुल्की बैंक या लंदन के सरमाए के उन्होंने अपनी रेलगाड़ियां खुद बनाईं, पूरे मुल्क में टेलीग्राफ का निज़ाम बिछाया और लोहे के कारखाने लगाए। रियासत के पास इतने वसाइल थे कि माशी अदम मसावात तकरीबन ख़त्म हो गई थी। तालीम आम थी और मुसन्निफ के मुताबिक इस दौर के पैराग्वे में कोई भिखारी नहीं था। ये एक ऐसी खुद मुख्तार तरक्की का मॉडल था जिसने आलमी ताकतों की नींदें उड़ा दी थीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक छोटा सा मुल्क जो किसी पर हमला नहीं कर रहा, वो आलमी ताकतों के लिए खतरा कैसे बन गया? वो इसलिए क्योंकि पैराग्वे एक खतरनाक नज़ीर कायम कर रहा था। अगर बाकी ममालिक भी ये सोचना शुरू कर देते कि उन्हें लंदन के कर्जों और आज़ाद तिजारत के इस फरेब की ज़रूरत नहीं है, तो बरतानवी सल्तनत के माशी मॉडल का क्या होता? इसलिए इस आज़ादाना तरक्की को हर कीमत पर कुचलना ज़रूरी था। और इसके लिए जो तरीका अपनाया गया वो तारीख की बदतरीन जंगों में से एक था, जिसे जंगे इत्तेहादे सलासा कहा जाता है। ये जंग 1865 में शुरू हुई और 5 साल तक चली। ब्राज़ील, अर्जेंटाइन और यूराग्वे ने मिलकर पैराग्वे पर हमला किया। लेकिन मुसन्निफ ने वाज़ेह किया है कि इन फौजों के पीछे असल दिमाग और पैसा लंदन का था। बिल्कुल। लंदन के बड़े इदारों, खास तौर पर बैंक ऑफ लंदन और बेरिंग ब्रदर्स ने इन हमला आवर ममालिक को भारी कर्जे दिए ताकि वो जदीद हथियार खरीदकर पैराग्वे को सफाए हस्ती से मिटा सकें। और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सिर्फ जंग नहीं थी, बल्कि एक नस्ल कुशी थी। पैराग्वे की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। जो चंद लाख लोग बचे, उनमें ज्यादातर सिर्फ खवातीन और बच्चे थे। जंग के बाद फातिहीन ने सबसे पहला काम ये किया कि पैराग्वे के तिजारती रुकावटों को गिरा दिया। उन पर जबरदस्ती आज़ाद तिजारत मुसल्लत की गई, मकामी फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया गया और ज़रख़ेज़ ज़मीनें गैर मुल्की कंपनियों को कौड़ियों के भाव बेच दी गईं। जिस मुल्क का कोई गैर मुल्की कर्ज नहीं था, उस पर जबरदस्ती जंग का तावान और बरतानवी कर्जे लाद दिए गए। ये सिर्फ एक मुल्क की शिकस्त नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि आलमी मौशी निज़ाम से बाहर निकलने वालों का क्या हश्र होगा। इस पूरे मंजरनामे को जोड़कर मुसन्निफ का वो बुनियादी नुक्ता बिल्कुल साफ नजर आता है कि पसमानदगी तरक्की का कोई उबूरी मरहला नहीं है, बल्कि ये उस तरक्की ही का बराह रास्त नतीजा है। बिल्कुल, और इसको समझने के लिए मेहनत की बैनुल अक़वामी तक़सीम के तसव्वुर को देखना होगा। एक ऐसा आलमी निज़ाम बनाया गया जिसमें तय पा गया कि कौन से ममालिक सनदी पैदावार करेंगे और कौन से सिर्फ खाम माल फराहम करेंगे। लातीनी अमेरिका को इस निज़ाम में सिर्फ हारने के लिए रखा गया। उनकी ज़मीनों की ज़रखेज़ी और मादनियात ही उनकी बदकिस्मती बन गए।
عالمی سرمایہ داری کو اپنے کارخانوں کے لیے سستا خام مال چاہیے تھا، جو تبھی ممکن تھا جب مقامی لوگوں کو غریب رکھا جائے۔ اور اس استحصال کے منظم ہونے کا ایک اور ثبوت ان کی ریلوے لائنوں کا نقشہ ہے۔ عام طور پر ریلوے کو ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن لاطینی امریکہ میں یہ لائنیں اندرونی شہروں یا منڈیوں کو جوڑنے کے لیے نہیں بچھائی گئی تھیں۔ ہاں، ان کا مقصد صرف اور صرف معدنیات کی کانوں اور زرعی رقبوں کا سیدھا رابطہ سمندری بندرگاہوں سے کروانا تھا۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جو کسی دیوا ہیکل مشین کی طرح اس خطے کی دولت کو چوس کر باہر پھینک رہا تھا۔ مقامی معیشت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا وسائل تیزی سے باہر جانے لگے، مقامی آبادیاں مزید الگ تھلگ ہو گئیں، اور اس عمل میں صرف غیر ملکی کمپنیوں اور چند مقامی ایجنٹوں نے منافع کمایا۔ جب ہم ان تمام تاریخی شواہد کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ جائزہ ہمیں دنیا کو ایک نئے اور تنقیدی زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آزاد تجارت کے نام پر منڈیوں پر قبضہ، مقامی اشرافیہ کو ملا کر ملک کو کھوکھلا کرنا اور خود مختاری کی بات کرنے والوں کو جنگ میں دھکیلنا۔ اور یہی اس باب کا سب سے اہم سبق ہے۔ یہ حقائق تقاضا کرتے ہیں کہ ہم آج کی معاشی پالیسیوں کو بھی اسی تنقیدی نگاہ سے دیکھیں۔ بالکل، اور گفتگو کے اس موڑ پر ایک بہت ہی چھپتا ہوا سوال ابھرتا ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ 19ویں صدی میں آزاد تجارت اور بین الاقوامی قرضوں کو ایک پورے براعظم کو لوٹنے کے لیے ہتھیار بنایا گیا، تو آج کے دور میں کیا صورتحال ہے؟ ہاں، آج جب ہم گلوبلائزیشن یا بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز کی اصطلاحات سنتے ہیں تو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ انہی پرانے ہتھ کنڈوں کا کوئی نیا روپ تو نہیں ہے۔ کیا ہم آج بھی اسی خاموش معاشی قتل کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ بس اب کی بار ہتھیاروں کے نام بدل دیے گئے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں آگے کی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے اس پر مزید بات کرنا ضروری ہے۔ اور اسی پسنسل کو آگے بڑھاتے ہوئے لیجنڈز اینڈ لینڈز کے اگلے حصے میں ہم جائزہ لیں گے کہ موجودہ دور میں اس لوٹ مار کے کیا جدید طریقے اپنائے گئے ہیں۔ ہمارے اگلے موضوع کا عنوان ہوگا لوٹ مار کا جدید ڈھانچہ۔ تب تک کے لیے تاریخ کے ان اوراق پر غور ضرور کیجیے گا، کیونکہ جو قومیں اپنے معاشی اسباق کو بھول جاتی ہیں وہ عموماً کسی نئے شکنجے میں جکڑی جاتی ہیں۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا جو مرکز ہے نا، وہ ایڈوارڈو گیلیانو کی شہرہ آفاق کتاب اوپن وینز آف لاطینی امریکہ کا ایک بے حد اہم باب ہے۔ لوٹ مار کا عصری ڈھانچہ، یعنی دی کنٹمپریری اسٹرکچر آف پلنڈر۔ بالکل۔ اس تفصیلی نشست کا ہمارا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح پرانے نوآبادیاتی نظام، یا جسے ہم کالونیلزم کہتے ہیں، اس کی جگہ اب ایک نئے اور کافی پوشیدہ معاشی نظام نے لے لیا ہے۔ جی، اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کسی سیاسی فریق کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ صرف اور صرف کتاب میں پیش کیے گئے حقائق، اعداد و شمار اور تجزیوں کو بالکل غیر جانبداری سے سامنے رکھیں گے۔ صحیح، تاکہ ہمارے سننے والے خود اس بات کا اندازہ لگا سکیں کہ معاملات اصل میں کیسے چلتے ہیں۔ اچھا چلیں سیدھا اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ایک بہت ہی عام تصور یہ ہے نا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کسی بھی ملکی معیشت کے لیے، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ باہر سے پیسہ آئے گا تو ترقی ہوگی۔ مطلب جب باہر سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں آتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ سرمایہ لاتی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، اور ظاہر ہے مقامی لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ لیکن گیلانو اس عام تصور کو بالکل رد کرتے ہیں۔ وہ اسے صنعت کاری کا سراب کہتے ہیں۔ سراب؟ یعنی یہ سب صرف ایک دھوکہ ہے؟ جی، ایک بہت بڑا دھوکہ۔ وہ اعداد و شمار کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ لاطینی امریکہ میں ان غیر ملکی کارپوریشنز نے آ کر مقامی صنعتوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی نئی صنعتیں لگائیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مقامی صنعتوں کو اندر سے خریدنا اور ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس پورے عمل کو کتاب میں ڈی نیشنلائزیشن کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی ایک ملک کی اپنی قومی صنعتوں کا آہستہ آہستہ غیر ملکی ملکیت میں تبدیل ہو جانا۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مقامی سرمایہ دار تھے، جنہیں نیشنل بورژوازی کہا جاتا ہے، وہ کوئی آزاد معاشی قوت بننے کے بجائے ان غیر ملکی کمپنیوں کے محض ایجنٹ بن کر رہ گئے۔ جی ہاں، وہ محض جونیئر پارٹنر یا ایجنٹ بن گئے۔ لیکن اس سب میں سب سے حیران کن بات سرمایہ کی ہے۔
وہ کیسے؟ مطلب سرمایہ تو باہر سے ہی آیا ہوگا نا ان کمپنیوں کو خریدنے کے لیے۔ یہی تو سراب ہے۔ امریکی محکمہ تجارت کے اپنے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ اس نام نہاد غیر ملکی سرمایہ کاری کا صرف 12% حصہ اصل میں امریکہ سے آتا ہے۔ 1 منٹ رکیے، صرف 12%؟ جی صرف 12%۔ تو پھر باقی کا 88% سرمایہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ باقی کا 85% حصہ لاطینی امریکہ کے اپنے مقامی بینکوں کے قرضوں اور وہیں کے کمائے گئے منافع سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت حیران کن بات ہے۔ یعنی وہ مقامی لوگوں کا پیسہ استعمال کر کے مقامی صنعتوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک کا اپنا بینک اپنے ہی لوگوں کو قرض دینے کے بجائے کسی باہر کی کمپنی کو قرض دے رہا ہے؟ دیکھیں، اسے بینکاری کے نقطہ نظر سے سمجھیں۔ مقامی بینکوں کے سامنے 2 آپشنز ہوتے ہیں۔ ایک طرف ایک مقامی صنعت کار ہے جس کا سرمایہ محدود ہے، اور دوسری طرف ایک عالمی برانڈ ہے جس کی ساخت بہت مضبوط ہے۔ تو بینک ان بڑی غیر ملکی کمپنیوں کو قرض دینا زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں عوام کی بچت کا پیسہ جو بینکوں میں پڑا ہے اسے قرض کے طور پر لیتی ہیں؟ جی، اور پھر اسی پیسے سے کسی مقامی کمپنی کو خرید لیتی ہیں، اور پھر جو منافع کمایا جاتا ہے وہ ایک اور الگ کہانی ہے۔ ہاں، میرا اگلا سوال یہی تھا کہ جو منافع بنتا ہے وہ تو کم از کم ملک کے اندر رہتا ہوگا نا؟ بدقسمتی سے نہیں۔ کتاب کے مطابق جو منافع باہر بھیجا جاتا ہے وہ نئی لائی گئی سرمایہ کاری کے مقابلے میں 3 سے 5 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ 3 سے 5 گنا زیادہ؟ یعنی جتنا سرمایہ وہ باہر سے لائے اس سے کئی گنا زیادہ وہ ملک سے نکال رہے ہیں؟ جی، یہ ایسا ہی ہے کہ معیشت میں خون بن نہیں رہا بلکہ مسلسل بہہ رہا ہے۔ تو اگر معیشت کا یہ حال ہے اور منافع اتنی تیزی سے باہر جا رہا ہے تو یہاں IMF اور ورلڈ بینک کا کیا کردار ہے؟ یہاں جو بات انتہائی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مالیاتی ادارے دراصل لاطینی امریکہ کی معیشتوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی ملک اس مسلسل پیسے کے بہاؤ کی وجہ سے معاشی بحران کا شکار ہوتا ہے تو یہ ادارے سامنے آتے ہیں، صحیح؟ بالکل۔ IMF اپنے استحکام کے فارمولے یا اسٹیبلائزیشن فارمولاز لے کر آتا ہے، لیکن گیلانو تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ فارمولے معیشت کو مستحکم کرنے کے بجائے دراصل تباہی لاتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ ان فارمولوں کے تحت مقامی کرنسی کی قدر گرا دی جاتی ہے، ڈی ویلیویشن کی جاتی ہے۔ جی، اور تنخواہوں کو منجمد کر دیا جاتا ہے۔ جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے چیزیں مہنگی ہو گئیں اور اس کی قوت خرید ختم ہو گئی۔ اور صرف عام آدمی نہیں، ان شرائط کے تحت مقامی کاروباروں کے لیے قرضے کا حصول بھی ناممکن بنا دیا جاتا ہے، تاکہ غیر ملکی کمپنیاں انہیں آسانی سے کوڑیوں کے دام خرید سکیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب مقامی صنعت کار دیوالیہ ہونے لگتا ہے تو غیر ملکی سرمایہ کے پاس آ کر اسے سستے داموں خریدنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ اس سارے منظر نامے کو دیکھ کر مجھے کتاب کا وہ طاقتور حوالہ یاد آ رہا ہے جہاں گیلانو لکھتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس مرینز یعنی فوجیوں سے کہیں بہتر لٹیرے ہیں۔ بہت ہی زبردست جملہ ہے یہ۔ واقعی، مطلب کل تک جن ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے فوجیں بھیجنی پڑتی تھیں، آج وہی کام سوٹ اور ٹائی پہنے ٹیکنوکریٹس چند معاشی شرائط کے ذریعے کر لیتے ہیں۔ جی، بغیر کوئی گولی چلائے۔ اور ان شرائط میں ایک اور بہت استحصالی چیز امداد یا ایڈ کے نام پر دیے گئے قرضے ہیں۔ امداد؟ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ امداد تو فلاحی مقاصد کے لیے دی جاتی ہے۔ نام تو امداد کا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی شرائط دیکھیے۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ اس قرض سے خریدی گئی اشیاء صرف اور صرف امریکی ہوں گی۔ اچھا، یعنی اگر آپ کو امداد مل رہی ہے تو آپ پابند ہیں کہ آپ مہنگی اشیاء بھی وہیں سے خریدیں، بھلے دنیا میں وہ کہیں اور سے سستی مل رہی ہوں۔ بالکل، اور بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور شرط یہ ہوتی ہے کہ ان اشیاء کو امریکی جہازوں کے ذریعے ہی لایا جائے گا۔ جس کا کرایہ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو عام مارکیٹ سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، عام مارکیٹ کے کرائے سے دگنا ہوتا ہے۔ یہ تو سیدھا اپنے ہی ملک کی انڈسٹری اور شپنگ کو سبسڈی دینا ہوا نا، وہ بھی غریب ملکوں کے قرضے کے پیسوں سے۔ بالکل درست۔ اور اسی وجہ سے غیر ملکی قرضوں کا ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے جسے گیلانو نے غلامی کی نئی زنجیریں کہا ہے۔ یہ والا بھور ہے۔ 1975 تک کے اعداد و شمار پر اگر ہم غور کریں تو برازیل، میکسیکو اور چلی کی برآمدات سے ہونے والی آمدنی کا نصف حصہ 50%؟ جی
نصف حصہ صرف غیر ملکی قرضوں اور منافع کی ادائیگی میں چلا جاتا تھا۔ اب سوچیں، ایک ملک جو بھی کما رہا ہے اس کا آدھا حصہ تو صرف پرانے قرض چکانے میں جا رہا ہے۔ یہ تو معاشی خودکشی کے مترادف ہے، اور پھر اس پر وہ تجارتی خسارہ جسے ٹریڈ گیپ کہتے ہیں وہ بھی تو مسلسل بڑھتا ہے۔ بالکل، غریب ممالک ہمیشہ سستی لیبر اور سستا خام مال برآمد کرتے ہیں۔ جیسے کافی، چینی یا معدنیات۔ جی، اور وہاں سے انتہائی مہنگی ٹیکنالوجی درآمد کرتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی حیران کن مثال کتاب میں فورڈ فالکن گاڑی کے حوالے سے دی گئی ہے۔ ہاں، وہ بہت آنکھیں کھول دینے والی مثال ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ لاطینی امریکہ میں تیار ہونے والی فورڈ فالکن گاڑی کی قیمت امریکہ میں اسی گاڑی کی قیمت سے 3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ 3 گنا زیادہ؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ یہی تو میں سوچ رہی تھی، وہاں تو لیبر بھی سستی ہے، تو گاڑی اتنی مہنگی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی اجارہ داری یا منوپلی ہوتی ہے۔ جب کوئی مقابلہ کرنے والی مقامی انڈسٹری بچی ہی نہیں تو وہ اپنی مرضی کی قیمت لگاتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے عوام کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا۔ جی، انہیں اسی قیمت پر خریدنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، اگر عوام کی قوت خرید ختم ہو رہی ہے، چیزیں 3 گنا مہنگی ہو چکی ہیں اور مقامی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، تو لوگ بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ پالیسیاں نافذ کیسے ہوئیں؟ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو ان سخت گیر معاشی پالیسیوں کو نافذ کرنے کا تعلق براہ راست خطے میں ابھرنے والی فوجی آمریتوں سے ہے۔ یعنی یہ نام نہاد فری مارکیٹ دراصل ڈنڈے کے زور پر چلائی جا رہی تھی۔ 100% ایسا ہی ہے۔ یہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور آزاد منڈی کی پالیسیاں تب تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ مزدوروں کی آواز کو دبایا نہ جائے۔ تو پھر فوجی حکومتوں کا استعمال کیا گیا۔ جی، تاریخی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ چلی میں جنرل پینوشے کی آمریت اور ارجنٹائن میں وڈیلا کی حکومت۔ اور برازیل کی مثال تو بہت ہی واضح ہے، جہاں صدر گولاٹ کے خلاف بغاوت ہوئی۔ بالکل، صدر گولاٹ کچھ مقامی اصلاحات لانا چاہتے تھے جو غیر ملکی سرمایہ کو پسند نہیں آئیں، اور جب ان کے خلاف بغاوت ہوئی تو امریکی جنگی بحری جہاز مدد کے لیے ساحل کے قریب کھڑے تھے۔ واہ، مطلب عالمی طاقتیں فوجی بغاوت کو براہ راست سپورٹ کر رہی تھیں تاکہ ان کے معاشی مفادات محفوظ رہیں۔ جی، اور اس ظلم اور ناانصافی کی ایک بہت یادگار مثال چلی کے سابق وزیر اورلینڈو لیٹلیئر نے دی تھی۔ جنہیں بعد میں قتل کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں، ان کا حوالہ کتاب میں بہت تفصیل سے ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ جب چلی میں دودھ کی قیمتوں کو کنٹرول سے آزاد کیا گیا، یعنی اسے فری مارکیٹ کے حوالے کر دیا گیا، جی، تو خریداروں کے لیے یعنی عام عوام کے لیے دودھ کی قیمت 40% بڑھ گئی۔ 40% کا اضافہ؟ تو پھر جو کسان دودھ پیدا کر رہے تھے انہیں تو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ یہی تو حیرت کی بات ہے، کسانوں کا منافع بڑھنے کے بجائے 22% کم ہو گیا۔ تو بیچ کا سارا منافع کہاں گیا؟ وہ سارا منافع بیچ میں موجود بڑی کارپوریشنز اور اجارہ داروں کی جیب میں چلا گیا۔ یہ واقعی بہت افسوسناک ہے۔ ماہر اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ان حکومتوں کا ظلم محض سیاسی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عالمی مارکیٹ کو سستی ترین لیبر فراہم کرنے کا طریقہ تھا۔ ریاستی دہشت گردی کو بحیثیت معاشی ہتھیار استعمال کیا گیا۔ اسی تناظر میں کتاب کا وہ جملہ بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے، جہاں لکھا ہے کہ قبرستان سے زیادہ پرامن کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ بہت ہی تلخ حقیقت ہے۔ عوام کو دبا کر، مزدوروں کو خاموش کر کے جو معاشی امن قائم کیا گیا، وہ دراصل قبرستان کا امن تھا۔ بالکل۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم آج کے دور میں اس سب کو سمجھنے پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ محض تاریخ کے اوراق نہیں ہیں، یہ آج کی عالمی معیشت کو اور اس کے ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ یعنی آج بھی عالمی سطح پر جو وسائل کی تقسیم ہے اور جس طرح امداد کے نام پر معاہدے ہوتے ہیں، وہ ہماری روزمرہ کی زندگی پر ویسے ہی اثر انداز ہوتے ہیں؟ جی، جب تک ہم اس عصری ڈھانچے کو نہیں سمجھیں گے، ہم آج کی مہنگائی اور معاشی بحرانوں کی اصل جڑ تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحیح۔ اور ہمارے سننے والوں کے لیے یہ جاننا بھی دلچسپی کا باعث ہوگا کہ اس سیریز کے چھٹے اور آخری حصے میں ہم گیلیانو کی اس کتاب کی اشاعت کے سالوں بعد کی گئی ان کی اپنی عکاسی پر بات کریں گے۔ جی، اس آخری نشست کا عنوان ہے 7 سال بعد۔ وہ بہت معلوماتی بحث ہوگی۔ بالکل، لیکن اس تفصیلی نشست کو ختم کرنے سے پہلے اختتام پر سوچنے کے لیے ایک گہرا اور کافی چونکا دینے والا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔
اگر موجودہ عالمی منڈی کا نظام بنیادی طور پر اس اصول پر کھڑا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کی غریبی دراصل ترقی یافتہ ممالک کی امیری کو سہارا دے گی، جو کہ کتاب کے تجزیے سے بالکل ثابت ہے۔ تو کیا موجودہ عالمی نظام انصاف کو مکمل طور پر تبدیل کیے بغیر کوئی بھی ملک واقعی حقیقی معاشی آزادی حاصل کر سکتا ہے، خاص طور پر آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں جہاں شاید ہمارا ڈیٹا نیا خام مال بن چکا ہے؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ کیا آج کی ٹیک مونوپولیز اور ڈیجیٹل کارپوریشنز بالکل وہی نہیں کر رہی جو کل صنعتی کارپوریشنز کرتی تھیں؟ یہی تو سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم شعوری طور پر ایک نئی طرح کے معاشی اور ڈیجیٹل کنٹرول کا حصہ بن چکے ہیں؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلی نشست تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ آج ایک طویل سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ جی، ایک بہت طویل اور گہرا سفر۔ بالکل، ایک ایسا سفر جس میں ہم نے ایک پورے براعظم کی روح اور ان تاریخی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کی جنہوں نے اس خطے کی تقدیر لکھی۔ آج کا مواد بہت خاص ہے۔ ہم ایڈوارڈو گلیانو کی مشہور زمانہ کتاب اوپن وینز آف لاطینی امریکا، اس کے آخری حصے یعنی حصہ سوم 7 سال بعد کا جائزہ لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی آزابیل الیندے کے لکھے گئے ایک بہت ہی جذباتی پیش لفظ کا بھی۔ جی ہاں بالکل۔ اور گفتگو میں غوطہ لگانے سے پہلے ایک چھوٹی سی لیکن ضروری وضاحت۔ اس جائزے میں جو بھی سیاسی یا معاشی خیالات زیر بحث آئیں گے، چاہے وہ بائیں بازو کے ہوں یا دائیں بازو کے، وہ مکمل طور پر مصنفین کے اپنے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ نہ ہے تو چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں کہ آخر اس کتاب میں ایسا کیا تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا؟ بالکل، اور اس کتاب کی تہ کھولنا واقعی ایک دلچسپ تجربہ ہے، کیونکہ یہ کوئی عام تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ آزابیل الیندے کا پیش لفظ پڑھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب ایک زندہ دستاویز تھی۔ کس طرح؟ دیکھیں، الیندے بتاتی ہیں کہ 1973 میں جب چلی میں فوجی بغاوت ہوئی اور انہیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا، تو اس افراتفری میں وہ جو چند گنی چنی چیزیں اپنے ساتھ لے جا سکیں، ان میں اس کتاب کا ایک پرانا نسخہ بھی شامل تھا۔ واو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ جب آپ اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہوں تو آپ کپڑے، پیسے یا زیورات کے بجائے کتاب کو کیوں چنیں گے؟ یہی وہ بات ہے جو سیدھی دل پر لگتی ہے۔ میرا مطلب ہے گیلیانو نے 1978 والے اضافے میں جن انسانی کہانیوں کا ذکر کیا ہے وہ تو انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ جی، وہ کہانیاں بہت طاقتور ہیں۔ مطلب ذرا تصور کریں، بوگوٹا کی ایک لوکل بس چل رہی ہے، مسافر اپنے اپنے خیالوں میں گم ہے، اور اچانک ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور اس کتاب کو با آواز بلند پوری بس کو پڑھ کر سنانے لگتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی اس وقت کے حالات میں۔ اور وہ بیونس آئرس کا واقعہ بھی، ایک غریب طالب علم جس کی جیب میں کتاب خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، وہ پورا ہفتہ مختلف بک سٹورز میں جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے چھپ چھپ کر اس کتاب کے حصے پڑھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ ہاں، اور سینٹیاگو سے بھاگتی ہوئی اس عورت کی کہانی کو کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ ایک ایسا وقت جب چیلی میں اس کتاب کا صرف پاس ہونا ہی آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی تھا۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ بالکل، وہ عورت اس قدر خوفزدہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے اس کتاب کو اپنے بچے کے ڈائپرز میں چھپایا اور ملک سے باہر لے گئی۔ یہ تمام واقعات بتاتے ہیں کہ یہ محض کاغذی معلومات کا مجموعہ نہیں تھا، یہ ایک مزاحمت تھی، یہ لوگوں کے لیے ایک لائف لائن بن چکی تھی۔ یہ تو کمال ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ تاریخ اور معیشت جیسے خشک موضوعات پر لکھی گئی ایک کتاب عام لوگوں کے دلوں میں اتنی گہری جگہ کیسے بنا سکتی ہے؟ عموماً تو ایسی کتابیں یونیورسٹیوں کی لائبریریوں میں دھول چاٹ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ مصنف نے اسے لکھنے کا انداز کیا چنا۔ یہ کتاب کسی روایتی، خشک، ایکیڈیمک یا ماہرانہ کوڈ میں نہیں لکھی گئی تھی۔ تو پھر اس کا انداز کیسا تھا؟ اسے عام لوگوں سے بات کرنے کے لیے ایک کہانی یا ایک ناول کے انداز میں لکھا گیا تھا۔ مصنف چاہتا تھا کہ ایک عام انسان بھی ان پیچیدہ معاشی اور تاریخی حقائق کو سمجھے، اور اس کتاب کا جو سب سے بنیادی اور طاقتور نظریہ ہے وہ یہ کہ غربت کوئی مقدر نہیں ہے۔ مقدر نہیں ہے؟ جی، یہ خدا کی مرضی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ فطرت کا کوئی اصول ہے۔ مصنف کے مطابق غریبی انسانوں کی بنائی ہوئی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ یہ ایک باقاعدہ تعمیر کیا گیا نظام ہے۔
یعنی جیسے کسی بورڈ گیم میں آپ کے بیٹھنے سے پہلے ہی کسی اور نے ساری جائیدادیں خرید لی ہوں اور اصول بھی اپنے حق میں بدل دیے ہوں۔ بالکل درست مثال ہے۔ کتاب یہی ثابت کرتی ہے کہ جو خطے فطرت کی طرف سے سب سے زیادہ مالا مال تھے، جن کے پاس سونا، چاندی، چینی اور تیل جیسے قدرتی وسائل کے انبار تھے، وہی تاریخ کی لعنت کا سب سے زیادہ شکار ہوئے۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ یہی تو المیہ ہے۔ ان کی دولت ہی ان کی بربادی کا سبب بنی۔ بیرونی طاقتوں نے اس دولت کو لوٹنے کے لیے ان خطوں کو غریبی کے ایسے چکر میں دھکیل دیا جہاں سے نکلنا ممکن بنا دیا گیا۔ چلے اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ معافی، میں یہ پہلے کہہ چکی ہوں۔ کوئی بات نہیں۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کتاب کی شاید کے 7 سال بعد 1978 میں جب گیلیانو اس صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیتے ہیں تو وہ ایک بہت تلخ حقیقت بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہو چکے ہیں۔ جی، وہ بہت مایوس کن تصویر پیش کرتے ہیں۔ استحصال کے نظام نے بھوک اور خوف کو ضرب دی ہے۔ دیکھیں، ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملک اپنے وسائل کو غیر ملکی کمپنیوں سے چھین کر قومی تحویل میں لے لے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مصنف نے وینزویلا کی مثال دے کر اس غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ جی ہاں، وینزویلا کی مثال بہت چشمکشا ہے۔ وینزویلا نے اپنے تیل کے وسائل کو قومیانے کا فیصلہ کیا۔ ریاست کی آمدنی میں راتوں رات بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ تو اس سے تو حالات بدل جانے چاہیے تھے نا؟ بالکل بدلنے چاہیے تھے، لیکن کیا اس سے عام آدمی کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی آئی؟ کتاب کے مطابق بالکل نہیں۔ اشرافیہ کا فضول خرچی میں مبتلا رہنا ویسا ہی رہا۔ دارالحکومت کی سڑکیں دنیا کی مہنگی ترین امپورٹڈ گاڑیوں سے بھر گئیں، پرتعیس اشیاء کی درآمدات آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ اور غریب طبقہ؟ غریب بستیاں ویسے ہی کچرے، بھوک اور محرومی کا شکار رہیں۔ مطلب لاٹری تو نکلی، لیکن اس کا سارا پیسہ صرف پینٹ ہاؤس والوں میں بٹ گیا، نیچے گراؤنڈ فلور تک کچھ نہیں پہنچا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صرف وسائل کو بیرونی قبضے سے نکال لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اندرونی نظام اور دولت کی تقسیم منصفانہ نہ ہو۔ 100% درست۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، اور جب ہم اس معاشی ناکامی کو سیاسی جبر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو تصویر مزید خوفناک ہو جاتی ہے۔ سیاسی جبر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ لاطینی امریکہ میں آمریت اور دہشت کی جو معیشت قائم کی گئی، وہ دراصل اسی لوٹ مار کے نظام کو برقرار رکھنے کا ایک طریقہ تھا۔ چلی میں جنرل پینوشے، ارجنٹینا میں جنرل ویدیسیلا اور یوروگوائے میں فوجی آمریتیں اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ تو یہ آمریتیں صرف اقتدار کے لیے نہیں تھیں؟ مصنف کے مطابق بالکل نہیں۔ ان ممالک میں انسانی حقوق کا جو بے دریغ خون کیا گیا، وہ کوئی محض اقتدار کی ہوس کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اسے نام نہاد فری مارکیٹ اور معاشی پالیسیوں کے نفاذ کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ بات تھوڑی سی پیچیدہ ہے۔ ایک طرف ہم فری مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں جس کا مطلب آزادی ہونا چاہیے، اور دوسری طرف ہم آمریتوں اور انسانی حقوق کی پامالیوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ یہی تو وہ تضاد ہے جسے مصنف نے بے نقاب کیا ہے۔ ان معاشی پالیسیوں کا اصل مقصد غریبوں اور مزدوروں کی آواز کو دبانا تھا۔ ذرا چلی کی مثال لیں۔ جی بتائیں۔ جب وہاں مارکیٹ سے حکومتی کنٹرول ہٹایا گیا تو 2 بڑی کمپنیوں نے دودھ کی مارکیٹ پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ کیا ہوا؟ ایک طرف تو عام صارفین کے لیے دودھ کی قیمتوں میں 40% کا ہوش ربا اضافہ ہو گیا، اور دوسری طرف جو غریب کسان دودھ پیدا کر رہے تھے ان کو ملنے والی قیمت میں 22% کمی کر دی گئی، اور اسی دوران مزدوروں کی اجرتوں کو بھی بری طرح گرا دیا گیا۔ تو ایک طرح سے معیشت کی گاڑی سے بریک ہٹا دیے گئے، اور اس تیز رفتار گاڑی کے نیچے سب سے غریب لوگ کچلے گئے۔ بالکل، اور ظاہر ہے جب لوگ اس ظلم کے خلاف بولیں گے تو ریاست خاموش تو نہیں بیٹھے گی۔ ارجنٹائن کا تذکرہ پڑھ کر تو واقعی ایک جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ ارجنٹائن میں ایسا کیا خاص ہوا تھا جو باقی جگہوں سے مختلف تھا؟ ارجنٹائن کی آمریت تو ظلم کی ایک الگ ہی سطح پر تھی۔ مصنف بتاتے ہیں کہ کس طرح وہاں 15,000 کے قریب لوگ غائب کر دیے گئے، انہیں رات کے اندھیرے میں اغوا کیا گیا اور ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ 15,000 لوگ؟ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، اور دلچسپ بلکہ خوفناک بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف انسانوں کو ہی نہیں مارا، کتابوں کو بھی مارا۔ کتابوں کو مارا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟
مطلب یہ کہ ایسا قانون بنایا گیا کہ کوئی پبلشر، کوئی بک سیلر، یہاں تک کہ کوئی پڑھنے والا بھی محفوظ نہیں تھا۔ ہزاروں کتابوں کو ضبط کر کے انہیں باقاعدہ مشینوں میں ڈال کر کاغذی گودے میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ تو سوچ پر پہرا بٹھانے والی بات ہے۔ بالکل، ان کا مقصد صرف لاشیں گرانا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کی یادداشت کو ختم کرنا تھا، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مارنا تھا۔ اور یوروگوے کی صورتحال تو اس سے بھی زیادہ گھٹن زدہ تھی۔ ہاں، وہ یوروگوے کا جاسوسی والا نظام۔ مصنف نے لکھا ہے کہ مبینہ طور پر ہر 10واں شہری ایک جاسوس بننے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ تصور کریں ایسی زندگی کا۔ ذرا اس سوسائٹی کا تصور کریں جہاں ہر شخص کو دوسرے پر شک ہو، آپ کو اپنے پڑوسی، اپنے دفتر کے ساتھی، یہاں تک کہ اپنے رشتہ دار سے بھی ڈر لگ رہا ہو۔ یہ تو پوری کی پوری سوسائٹی کو نفسیاتی طور پر مفلوج کرنے والی بات ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی بنانے کی کوشش جو گونگی، بہری اور اندھی ہو۔ اور اس پوری جبر کی مشینری، اس سارے خوف اور دہشت کا حتمی مقصد کیا تھا؟ مصنف اس کا بہت واضح جواب دیتے ہیں۔ کیا مقصد تھا ان کے نزدیک؟ ان کے مطابق اس سب کا مقصد لاطینی امریکہ کی سب سے بڑی اور سب سے سستی برآمد کو یقینی بنانا تھا۔ اور وہ برآمد کوئی سونا، چاندی، معدنیات یا کافی کی فصل نہیں تھی، وہ تھی وہاں کی سستی لیبر، یعنی انتہائی سستے داموں جانوروں کی طرح کام کرنے والے مزدور۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ جب کسی ملک میں بین الاقوامی کارپوریشنز آتی ہیں، فیکٹریاں لگتی ہیں، تو وہاں خوشحالی آنی چاہیے، نوکریاں ملنی چاہیے، لیکن یہ تو اس کے بالکل الٹ کہانی سنا رہا ہے۔ بالکل، کیونکہ ان بین الاقوامی کارپوریشنز نے لاطینی امریکہ کے عوام کی مجبوری کا بے دردی سے فائدہ اٹھایا۔ مزدوروں کو انتہائی غیر انسانی حالات میں کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ کتاب میں ایک مچھلی پیک کرنے والی فیکٹری کا واقعہ شامل کیا گیا ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ میں نے پڑھا تھا وہ حصہ، وہ امونیا گیس والا واقعہ۔ جی ہاں، وہاں مزدوروں نے فیکٹری کے اندر جانے سے انکار کر دیا کیونکہ اندر امونیا گیس کا رساؤ ہو رہا تھا اور بدبو اس قدر شدید تھی کہ سانس لینا محال تھا۔ تو پھر انتظامیہ نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے گیس کا رساؤ ٹھیک کروایا؟ نہیں، انہوں نے سیدھی دھمکی دی کہ اگر کوئی کام پر نہیں گیا تو سب کو نوکری سے نکال دیا جائے گا اور فوج کو بلا لیا جائے گا۔ بھوک اور خوف سے مجبور ہو کر مزدور اندر گئے۔ اوہ، یہ تو سیدھا سیدھا موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کے ڈر تھا۔ امونیا گیس کے رساؤ سے کئی مزدور وہیں جان کی بازی ہار گئے اور درجنوں کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ انہیں ہسپتال پہنچانا پڑا۔ افسوسناک۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ اس بات کی کھلی اور تلخ مثال تھی کہ کارپوریٹ منافع کے سامنے انسانی جان کی قیمت کس طرح صفر کر دی گئی تھی۔ یہ سن کر غصہ بھی آتا ہے اور دکھ بھی۔ انسانوں کو فیکٹری کے کسی سستے پرزے کی طرح استعمال کیا گیا اور خراب ہونے پر پھینک دیا گیا۔ اور انسانوں کو اس طرح استعمال کر کے پھینک دینے کی ایک اور انتہائی دردناک کہانی جو مصنف نے شامل کی ہے، وہ ماریا کیرولینا ڈی جیسس کی ہے۔ یہ کہانی واقعی اندر تک اتر جاتی ہے۔ جی ہاں، برازیل کی کچی آبادیوں کی وہ غریب عورت، اس کی کہانی تو پورے نظام کا کچا چٹھا کھول دیتی ہے۔ ماریا کی زندگی کا زیادہ تر حصہ کچرے کے ڈھیروں کے گرد ہی گھومتا تھا۔ وہ اسی کچرے سے کاغذ چنتی تھیں اور حیرت انگیز طور پر وہ ان کاغذوں پر اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنی بھوک اور محرومی کی ڈائری لکھتی تھیں۔ اور پھر وہ ڈائری دنیا کے سامنے آ گئی۔ جی، کسی صحافی کی نظر اس کی تحریروں پر پڑ گئی اور وہ ڈائری ایک کتاب کی شکل میں چھپ گئی اور وہ کتاب راتوں رات عالمی شہرت پا گئی۔ یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ لگتا ہے، لیکن اس کا انجام بہت سبق آموز ہے۔ اسے درجنوں زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ ماریا کو کچی آبادی سے نکال کر دنیا کی سیر کرائی گئی۔ اسے ایک سیلیبریٹی بنا دیا گیا۔ بالکل، بڑے بڑے ملکوں کے صدور اور مشہور شخصیات نے اس کے ساتھ تصویریں بنوائیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے عالمی سطح پر گلوبل پروڈکٹ بن گئی تھی، ایک ایسی چیز جسے دنیا کو دکھا کر داد سمیٹی جا سکے۔ بالکل، ایک ٹرینڈنگ ٹاپک کی طرح۔ لیکن جب اس کا جادو ختم ہوا، جب دنیا کی توجہ ہٹ گئی، تو ماریا کیرولینا کا کیا ہوا؟ اسے واپس اسی اندھیرے، اسی کچی آبادی میں دھکیل دیا گیا۔ یہ سب سے تکلیف دہ حصہ ہے۔ وہ جس کچرے سے اٹھی تھی، بالآخر اس کی موت اسی کچرے اور گدھوں کے درمیان واقع ہوئی۔ اسے کسی نے مڑ کر یاد نہیں رکھا۔ یہ صرف ایک عورت کی کہانی نہیں لگتی، یہ اس پورے خطے کا استعارہ لگتا ہے جہاں غریبوں کو صرف اس وقت تک استعمال کیا جاتا ہے جب تک ان سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔
جب نظام اس حد تک ظالمانہ ہو، جب ریاست کی پوری طاقت، فوج کی بندوقیں اور بین الاقوامی سرمایہ کا گٹھ جوڑ عام انسان کی سانس تک کو کنٹرول کر رہا ہو، تو لوگ زندہ کیسے رہتے ہیں؟ یہ ایک فطری سوال ہے۔ وہ اس جبر کو برداشت کیسے کرتے ہیں؟ کیا وہ خاموشی سے ہار مان لیتے ہیں اور اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لیتے ہیں؟ سچ پوچھیں تو اتنے خوف اور بربریت کی کہانیاں سننے کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ انسان کے پاس ہار ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ کوئی بھی عام انسان اس مشینری سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ لیکن کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ انسانوں کے اندر مزاحمت کی چنگاری کبھی پوری طرح نہیں بجھتی۔ مصنف نے بولیویا کی ایک ایسی ناقابل یقین کہانی بیان کی ہے جو بتاتی ہے کہ امریتیں اندر سے کتنی کھوکھلی ہوتی ہیں۔ وہ ٹن کی کانوں والی کہانی؟ جی، بولیویا میں آمریت نے مزدوروں، خاص طور پر کانکنوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ ایک دن ٹن کی کانوں کے علاقے سے تعلق رکھنے والی صرف 4 عورتیں اور ان کے 14 بچے دارالحکومت لاپاس پہنچے اور انہوں نے وہاں بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا مطالبہ سیدھا سا تھا، گرفتار مزدوروں کو رہا کیا جائے اور جنہیں نوکریوں سے نکالا گیا ہے انہیں بحال کیا جائے۔ صرف 4 عورتیں، اور وہ بھی ایک ایسی حکومت کے خلاف جس کے پاس پوری فوج تھی۔ ظاہر ہے حکومت نے ان کا مذاق اڑایا ہوگا۔ بالکل، حکومت کا رد عمل وہی تکبر والا تھا۔ انہوں نے ان عورتوں کا مذاق اڑایا، دھمکیاں دیں اور طنزاً کہا کہ تمہارے مطالبات ماننے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ تو ان عورتوں نے کیا کیا؟ ان عورتوں کا جو جواب تھا اس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ انہوں نے کہا، ہم تم سے پوچھ نہیں رہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو پیدا ہوتے ہی بھوک ہڑتال شروع ہو جاتی ہے۔ کمال ہے، پیدا ہوتے ہی بھوک ہڑتال شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک پوری تاریخ سمیٹے ہوئے ہے۔ اور اس مزاحمت نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 4 عورتیں تنہا نہیں رہیں، ان کی اس جرت نے پورے ملک کو ہلا دیا۔ چند ہی دنوں میں 1400 کے قریب طالب علم، مزدور اور عام شہری ان کے ساتھ اس بھوک ہڑتال میں شامل ہو گئے۔ یہ تو واقعی ایک معجزہ تھا۔ پوری آمریت کی جڑیں ہل گئیں۔ وہ حکومت جو بندوقوں کے زور پر کھڑی تھی، ان نہتی عورتوں کے عزم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی اور بالآخر انہیں عام معافی کا اعلان کرنا پڑا۔ یہ تو کسی فلم کے کلائمیکس جیسا لگتا ہے۔ حق اور باطل کی لڑائی میں ایک چھوٹی سی چنگاری نے پورا جنگل روشن کر دیا۔ اور صرف بولیویا ہی نہیں، مصنف بتاتے ہیں کہ چلی اور ارجنٹائن جیسے ممالک میں بھی جہاں جاسوسوں کا جال بچھا تھا اور لوگ اپنے سائے سے ڈرتے تھے، وہاں بھی مزاحمت کے نئے نئے طریقے ڈھونڈے گئے۔ وہ کیسے؟ وہاں تو کتابیں تک جلا دی گئی تھیں۔ وہاں مزدوروں نے خاموش احتجاج ایجاد کیے، جیسے اداس چہروں کے ساتھ کام کرنے کا دن یا غصے والے چہروں کے ساتھ کام کرنے کا دن۔ مطلب آپ ہم سے ہماری مسکراہٹ تو نہیں چھین سکتے نا؟ بالکل، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ خوف کی حکمرانی ہمیشہ عارضی ہوتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنی دردناک، ہولناک مگر ساتھ ہی حوصلہ افزا کہانیوں پر بات کی ہے۔ ان تمام چیزوں کا آج کی دنیا اور موجودہ حالات سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ معلومات تک رسائی اور تنقیدی سوچ کس طرح ہمیں اپنے ارد گرد بنے ہوئے نظام کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا میں جو بھی معاشی یا سیاسی واقعات ہوتے ہیں وہ خلا میں نہیں ہوتے۔ جی، ان کے پیچھے ایک پوری تاریخ اور محرکات ہوتے ہیں۔ جب ہم دنیا میں کہیں بھی ترقی یا خوشحالی کی بات سنتے ہیں تو ہمیں یہ سوال ضرور اٹھانا چاہیے کہ اس ترقی کی قیمت کون ادا کر رہا ہے۔ یہ کتاب دراصل یہ سکھاتی ہے کہ چیزوں کو صرف سطح تک نہ دیکھیں، ان کی جڑوں میں جائیں۔ اگر ہم اس پہلو کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں ایک بار پھر ایزابل الیاندے کی جانب سے اپنے پیش لفظ میں پیش کیے گئے اس انتہائی خوبصورت پیغام کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ وہ شجر حیات والا پیغام؟ جی، انہوں نے گیلیانو کی ہی ایک اور تحریر کا حوالہ دیتے ہوئے شجر حیات یعنی زندگی کے درخت کا ذکر کیا ہے۔ وہ ایک بہت گہری بات کہتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ حالات چاہے کتنے ہی تاریک کیوں نہ ہو جائیں، آمریتیں کتنا ہی ظلم کیوں نہ ڈھالیں، موت کتنا ہی رقص کیوں نہ کر لے اور زمین پر کتنا ہی خون کیوں نہ بہہ جائے، اس درخت حیات کے گرد گھومنے والی گرم موسیقی
کبھی نہیں رکتی۔ ہوا کی سانسیں کبھی ختم نہیں ہوتی اور زمین کی محبت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی مزاحمت، زندگی کی بقا کی جدوجہد اور امید کی کرن کبھی مر نہیں سکتی۔ ظلم اپنا وقت پورا کر کے مٹ جاتا ہے، لیکن انسان کی آزادی اور وقار کی جدوجہد نسل در نسل ایک امانت کی طرح چلتی رہتی ہے، اور یہی وہ امید ہے جو اس کتاب کے انتہائی تاریک صفحات میں بھی ایک روشنی کی طرح جگمگاتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور اور امید افزا پیغام ہے۔ ظلم عارضی ہے اور مزاحمت دائمی۔ اور اب جبکہ اس تفصیلی جائزے کا وقت ختم ہو رہا ہے، ایک ایسا سوال چھوڑ کے جانا ضروری ہے جو شاید اس کتاب میں براہ راست نہیں لکھا، لیکن اس بحث سے جنم ضرور لیتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ اگر غریبی اور معاشی عدم مساوات انسانوں کی ہی بنائی ہوئی ایک حقیقت ہے، اور اگر غریب ممالک کی سب سے بڑی برآمد ان کی سستی لیبر تھی، تو آج کی اس جدید ڈیجیٹل دور کو دیکھیں، آج کی نام نہاد گگ اکانومی کو دیکھیں۔ یہ ایک بہت دلچسپ موازنہ ہے۔ کیا دنیا کے ایک کونے میں سستے داموں ڈیٹا انٹری کرنے والے یا ایپس کے ذریعے فوڈ ڈیلیور کرنے والے وہ اندیکھے محنت کش دراصل اسی استحصال کی ایک نئی اور جدید شکل تو نہیں؟ کیا ہم نے استحصال کا نظام ختم کر دیا ہے یا صرف اسے ڈیجیٹائز کر کے نظروں سے اوجھل کر دیا ہے؟ کیا ہم آج بھی اسی صدیوں پرانے جال کا حصہ ہیں جسے ہم اپنی اسکرینوں پر سکون سے سوائپ کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی پر تنقیدی نگاہ ڈالنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے۔ لیجنڈز اینڈ لینڈز کے اس طویل، گہرے اور یادگار سفر میں ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ یہ ایک شاندار سفر تھا۔ یہ سوچنا واقعی دلچسپ ہوگا کہ مستقبل کے جائزوں کے لیے کن نئے موضوعات، کن نئی کہانیوں اور دنیا کے کن نئے خطوں کی طرف رخ کیا جائے۔ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنی تجاویز ضرور بھیجیں۔ تب تک کے لیے سوچنے اور سوال اٹھانے کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ خدا حافظ۔